جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے رب تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سلسلے کی ابتدا میں ہی آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیتیں اچھی جتنی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، اہم مدنی پھول لکھ لوں گا، حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام و شمول مدنی قافلہ و مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بوڑھا شخص گھر میں بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا اور اپنے بوڑھاپے کے دن گزار رہا تھا۔ اسی دوران ایک اس کا پوتا کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، گران پا، یہ گران پا بولتے ہیں نا دادا ابو کو، گران پا، تو آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو گران پا صاحب نے فلم کی اسکرین پر جو فلم دیکھ رہے تھے اس سے منہ ہٹایا اور کہا، جی بیٹا بولو۔ کہا، وہ سنا ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ کہا، ہاں کرنی چاہیے۔ تو سنا ہے کہ پہلے کے لوگ اپنی زندگی میں قبر کھدواتے تھے اور قبر کھدوانے کے بعد اس پہ جا کر لیٹ کر دیکھتے تھے کہ قبر ہمارے سائز کا اور ہمارے مطلب کا ہے یا نہیں ہے۔ تو کہ ہم نے ان کی ادا کو ادا کرتے ہوئے میانی قبرستان میں ایک بہت سفارش کر کے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک اچھی سی قبر تیار کروائی آپ کے لیے، اور بہت ترکیب بنا کر ایک اچھے قبر آپ کی سائز کے کفن بھی تیار کروایا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا دل نہیں توڑیں گے اور آپ آ کر ایک بار قبر ذرا چیک کر لیجئے جو ہم نے آپ کے لیے کھدوائی ہے، کہ وہ قبر آپ کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، اور وہ کفن بھی چیک کر لیجئے گا جو ہم نے آپ کے موت سے پہلے، آپ کے مرنے کے بعد جو آپ کو پہنانا ہے نا وہ، کیونکہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ بات اس کے دادا پر جو گزری ہوگی سو گزری ہوگی، اور پوتے کی جو تربیت ہوئی ہوگی وہ ہوئی ہوگی۔ آپ نے اس سے پہلے ہمارے سلسلے دیکھے ہیں۔ آج جو اولڈ ہاؤس کے بیہاف پر جو ہم اپنا سلسلہ کر رہے ہیں، اس میں محض ایک ماں باپ کی عزت اور احترام کا ہی موضوع نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ایسا بوڑھا باپ یا ایسی بوڑھی ماں کہ جس کو ایک عقل کہتی ہے، عقل و شعور میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ مطلب کہ ان کو ہماری خدمت کی ضرورت ہے،
تو آخر ایسے کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو اولڈ ہاؤس کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور اولاد کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑتا ہے؟ یا وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اولاد اس قدر متنفر ہو جاتی ہے، آپس سے باہر ہو جاتی ہے؟ تو ان اسباب پر آج ہم غور کر رہے ہیں کہ ماں باپ، والدین اور اولاد کے درمیان جو جدائی ہو رہی ہے، یہ جدائی کسی گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے، یہ جدائی اولڈ ہاؤس میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بہت سارے نام رکھے ہیں۔ اولڈ ہاؤس ہی خالی نہیں ہے، سویٹ ہوم اس کا الگ نام رکھا ہوا ہے، اور اولڈ ایج ہومز اس کا الگ نام رکھا ہوا ہے، اور بھی 4-5 قسم کے اس کے الگ الگ نام رکھے گئے ہیں۔ کیئر ہاؤس اس کا نام رکھا ہوا ہے، سنبھالنے والی ایک جگہ ہوتی ہے، وہ گھر ہے۔ تو اس طرح کی مطلب کہ وہ جو چیزیں جو تیار کی گئی ہیں، تو اس کے اسباب کیا ہیں، انشاءاللہ تعالی آج کے ہم اس سلسلے میں اس کے اسباب پر غور کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی تھی کہ عید کو ہمارے رکن شورا حاجی امین اور ان کے ساتھ دیگر چند اسلامی بھائی ایک اولڈ ہاؤس گئے تھے۔ اس اولڈ ہاؤس میں جا کر انہوں نے وہاں ان کے ساتھ ایک وقت گزارا، اور وقت گزارنے کے بعد کچھ ان کے تاثرات لیے، کچھ انہوں نے اپنے بھی تاثرات دیے، جذبات کے انہوں نے بھی اپنا اظہار کیا ہے۔ لیکن کچھ ریزنز ہیں، کچھ وجوہات انہوں نے بیان کی۔ ہم تو پہلے حاجی امین سے پوچھیں گے کہ بھائی ان کا تجربہ، یہ زندگی میں شاید پہلی بھی اولڈ ہاؤس گئے ہوں گے، تو ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اولڈ ہاؤس کو کیسے دیکھا اور وہاں کے لوگوں کی کیفیت کیا تھی، ذرا ان سے پوچھیں گے۔ پھر جو ویڈیوز انہوں نے بنائی ہیں وہ ویڈیوز آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ مختلف ممالک کے اسلامی بھائیوں کے ہمارے پاس تاثرات اور ان کی ویڈیوز اور ان کے جذبات ہیں۔ کچھ ڈاکٹرز کی کالز ہیں، نفسیاتی ڈاکٹر کی، ان کی ریکارڈڈ کال ہے ہمارے پاس۔ یہ سب ہمارا آلریڈی ایک چیز تیار ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ابتداً یہ بات عرض کر دوں کہ آپ جو زید اولڈ ہاؤس میں جا کر جو ہمارے حاجی امین ہیں، حاجی امین نے جو اولڈ ہاؤس میں جا کر جو ان کے جو تاثرات لیے ہوں گے، وہ تاثرات انہوں نے دیے جو وہاں پر موجود تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کی جو فیملیز تھیں، ان سے تو آپ کو کوئی رابطہ نہیں ہوا، تو یہ جو تاثرات جو ہمارے پاس ہیں یہ ون سائڈ ہیں۔ یہ کہہ سکیں گے ہاں، یہ ون سائڈ ہیں کہ کیا یہ تاثرات جو یہاں بیان کیے گئے، یہ تاثرات کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، یا واقعی مطلب کہ جو یہ اولاد سے دور ہیں ماں باپ، تو اس میں ان کا بھی کوئی قصور ہے یا نہیں ہے، یا اولاد ہی قصوروار ہے۔ اس کا یہاں فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ ہم نے بہت ساری باتیں، مجھے پتہ چلا، ہمارا مشورہ ہوا تھا، ہم نے بہت ساری باتیں کاٹ دی ہیں، ڈیلیٹ کر دی ہیں، لیکن کچھ باتیں ہو سکتا ہے کہ ایسی ہوں جس سے کوئی ایسا تاثر لگے، لیکن یاد رکھیے گا یہ سب ون سائڈ ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی کا پہلو نہ نکلے اول یہ۔ مگر اتنا ضرور عرض کر دوں، اسباب کچھ بھی ہوں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں بھیجنا چاہیے۔ یہ اپنے جذبات ہیں، ایک میرے اپنے تاثرات ہیں۔ کسی کے رحم و کرم پر اپنے ماں باپ کو ڈال دینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر ساتھ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم کوئی مکانی رکھ دلا دیں۔ ہوتا بعضوں کا ساتھ رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، مسائل ہوتے ہیں، تو کوئی مکانی دلا دیں بچے وغیرہ مل کر، اور جو تھوڑی بہت آپ سے خدمت بن پڑتی ہے 2-4 گھنٹے، 2-4 گھنٹے، گھنٹے 2 گھنٹے، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے خود وقت نکالنے کی کوشش کریں۔ اور شاید ایسے کئی، یعنی اولڈ ہاؤس کے اندر موجود تو جو حضرات ہیں، ہمارے ملک میں تقریباً 6% آبادی کا جو 6% ہے نا، وہ بوڑھا طبقہ ہے، جس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے بھی بہت کم، ہمارے ملک میں بھی اولڈ ہاؤس بہت کم ہے، لیکن دوسرے ممالک میں اولڈ ہاؤس زیادہ ہیں۔ ہند میں 700 سے زیادہ اولڈ ہاؤسز ہیں، اور بھی یو کے میں، یورپ میں، امریکہ میں، مختلف ممالک کے اندر
اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں. بعض ممالک ایسے ہیں جن کے اندر بچوں کی شادی ہونے کے بعد باپ کو نکالا جاتا ہے, مطلب ماں باپ وہ ساتھ نہیں رہ سکتے. تو یہ بات اپنی جگہ پر تسلیم کر ہی لینی چاہیے کہ ہمیں ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروانے کے بجائے کوئی بچوں کو مل کر کوئی تھوڑا بہت کرا کر ان کے لیے کوئی چھوٹا سا مکان یا ایسا چیز تیار کر لینی چاہیے جس میں وہ رہتے. اور بچے اپنی, ٹھیک ہے وہ 2 ماں باپ ہی تھے کہ جنہوں نے کو اپنے ٹائمنگ نہیں باندھے تھے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک تم سنبھالنا, اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں سنبھالوں گی, اور ایک ہفتہ تم سنبھالنا, ایک ہفتہ میں سنبھالوں گی. تو یہ ماں باپ نے ایسی اپنی کوئی تقسیم ہمارے کی نہیں تھی. جب ہوتا تھا والد صاحب ہمیں سنبھالتے تھے, جب ہوتا تھا ماں سنبھالتی تھی. ایک ان کی ایک میچور انڈرسٹینڈنگ تھی ہمارے ماں باپ کی کہ صبح 9 بجے 8 بجے والد صاحب کو کام پہ جانا ہے تو ماں اپنی قربانی دے دیتی تھی. تو بعد اوقات شام کو رات کو آ کر والد صاحب اپنا کام کر لیا کرتے تھے. تو یہ ہوتا تھا, جبکہ والد صاحب کو 9 بجے آفس پہ جانا تھا, لیکن ایسا نہیں کہ 9 بجے ماں سوتی تھی. ماں نہیں سوتی تھی, ماں ہمارے ابو سے پہلے اٹھتی تھی, کیونکہ ابو کو اٹھانے کے لیے اور پھر ابو کے لیے ناشتہ تیار کرنے کے لیے اور ابو کو کام پہ بھیجنے کے لیے ہماری ماں کوشش کرتی تھی. اور ان کے جانے کے بعد ہماری ماں سوتی نہیں تھی. ان کے بھیجنے کے بعد ہماری ماں ہمارے گھر کے کام کرتی تھی, اور اس میں ہمارا اٹھنے کا ٹائم ہو جاتا تھا اگر ہم سوتے تھے. تو پھر ماں اٹھ کر ہمارا خیال رکھتی تھی. ہم چلا کے کمرے میں آسمان سر پہ اٹھا لیتے تھے, اور ماں کام کر چھو کر ہمیں بیٹھ کر ہمارا پیٹ بھرتی تھی, ہمارا خیال رکھتی تھی, ہمارے کپڑے بدلی کرتی تھی. ہماری ماں ہمارے ساتھ ایسا کرتی تھی. اور اس میں پھر دوپہر کا کھانا ابو کے لیے تیار کرتی تھی, یا صبح اٹھ کر ہی تیار کر ابو کو دے دیتی تھی. پھر ہم جب شام کو ابو آتے تھے تو ہمارے تو ان کے لیے بھی تیاری, تو ان کا یہ, تو پھر اس میں ہمارا تو فلاں یہ. پھر رات کو جب ابو تھکار کے سو جاتے تھے تو ہماری ماں پھر ہم کو لے کر بیٹھی رہتی تھی, اور جب ہم روتے تھے تو ہماری ماں ہم کو کمرے سے باہر لے کر آ جاتی تھی کہ ابو کی آنکھ کھل جائے گی, ابو کو صبح کام پر جانا تھا. ہماری ماں ہم کو اس طرح پالتی رہی, اس طرح بڑا کرتی رہی, اور ہم نہ سنتے تھے نہ سمجھتے تھے. ہمارا کام ایک ہی تھا, رونا, اور ماں کا کام ہم کو چپ کرانا ہوتا تھا. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ اب وہ ماں رو رہی ہے, یا تو اکیلے کسی گھر میں بیٹھ کر رو رہی ہے, یا کسی اولڈ ایج ہاؤس میں بیٹھ کر رو رہی ہے. اس ماں کے آنسو پہنچنے والے بچے نہیں ہیں, اس باپ کے آنسو پہنچنے والے بچے نہیں ہیں. ان کا قصور ہوگا, لیکن سزا دینے کا حق اولاد کو نہیں ہے. اولاد کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جو ماں باپ کو سزا دے, اور سزا بھی وہ کہ جسے خود اس کو سزا ہونے کا اندیشہ ہے. اولاد کو حق نہیں ہے, اولاد نہیں کر سکتی ہے. اولاد کا کام ہے اپنے ماں باپ کو وقت دے اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھے. خدا نخواستہ اگر ماں باپ محتاج ہیں اور ان کے لیے بڑے مسائل ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کی خیر خواہی کرے, ان کی غمخواری کرے, ان کی خدمت کرے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, اور حاضر بھی جہاد کے لیے ہوا. کس کے لیے؟ جہاد کے لیے حاضر ہوا. اور حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کو رلا کر آیا ہوں. جہاد کے لیے حاضر ہوا ہے, بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہے, اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کو رلا کر آیا ہوں. تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس لوٹ جا, جتنا رلایا نا اسی قدر راضی کرو. یہ روایت کا خلاصہ عرض کرو. تو آج کا ہمارا یہ سلسلہ, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ والدین ان کاموں سے بچیں جن کی وجہ سے انہیں اولاد کی جدائی کا منہ دیکھنا پڑے, اور اولاد ان کاموں سے بچے جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ کی اس قدر سخت دل آزاری اور حق تلفی ہونے کا اندیشہ ہو. ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ دیکھ کر کوئی اٹھے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو
اولڈ ہاؤس سے لے آئے، یا برے ماں باپ کہیں گھر میں اکیلے ہوں، یا والد گھر میں اکیلے ہوں، یا بری ماں گھر میں اکیلی ہو، تو جا کر ان کو قدموں میں پڑ جائے کاش. یا پھر اگر کوئی سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو اس کا ذہن درست ہو جائے، اس کا دماغ درست ہو جائے اور وہ اس چیز سے باز آ جائے. اگر بہو نے ایسا ذہن بنا لیا ہے کہ ساس و سسر کو کسی صورت نکالو گھر سے باہر، تو وہ غور کر لے کہ کل اس کی اولاد اس کو بھی گھر سے باہر نکالنے کے لیے پڑ تول سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ دیکھ کر ماں باپ اور اولاد مل جائیں. اگر ایک ماں باپ کے بھی آنسو پہنچنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اس پوری دنیا میں مدنی چینل دیکھنے والے میں اگر ایک بیٹے کے دل میں بھی اگر ماں اور باپ کی محبت پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ یہ ہماری کامیابی ہوگی. ورنہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے سلسلے کو قبول فرما لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سے پہلے کہ حاجی امین کی طرف بڑھوں، کچھ رمضان کی یادیں تازہ کریں. حاجی رمضان کی یادیں تازہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، پرے رنج و غم کا اندھیرا ہوا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، خبر جب کہ کی آمد کی آئی تو مرجھائے دل کی کلی مسکرائی، خبر جب کہ کی آمد کی آئی تو مرجھائے دل کی کلی مسکرائی، اور ابر کرم نور برسا رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مسلمان تھے خوش رخ پہ رونق بڑی تھی، خدا کے کرم کی برستی جھڑی تھی، عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا، عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ
کیا خوب جذبہ ملا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مناجات افطار میرے قطع تھی، دعاؤں میں بھی کس قدر لذتیں تھی، جسے دیکھو وہ محو یاد خدا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مجھے ماہ رمضان کا غم دے الہی، مٹا حب دنیا کی دل سے سیاہی، مزہ فانی سنسار میں کیا رکھا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، جو تھے معتکف مدنی مرکز کے اندر، بیچارے تھے عطار مغموم و مضطر، دم الوداع کا دل جل رہا تھا، دم الوداع کا دل جل رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، ماشاءاللہ۔ آئیے پہلے ہم وہ ان کے اولڈ ہاؤس میں جانے کا جو منظر تھا، گاڑی میں جو گئے تھے، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا۔ نارتھ کراچی کے علاقے میں واقع ایک اولڈ ہاؤس میں وہاں پر جو رہائشی ہیں ان کے ساتھ عید گزارنے کا سلسلہ ہے۔ یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، آہنا کامیاب ہائے بربادیاں، ہوگا اب میرا کیا یا رسول خدا، ناؤ منجھدار میں ڈوبا سرکار میں، آہ اے نا خدا یا رسول خدا، ناؤ منجھدار میں ڈوبا سرکار میں، آہ اے نا خدا یا رسول۔ یہاں آ کر
مدنی چینل کے ناظرین، واقعی احساس ہو رہا ہے کہ یہ آج صبح سے جب ان کو پتہ چلا کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی یہاں آنے والے ہیں تو انتظار کر رہے ہیں. اب یقیناً آج عید کا دن ہے. آپ لوگوں نے تو گھر میں شیرخوں میں کھائے ہوں گے، عیدی بھی ملی ہوگی، عیدیں بھی ملے ہوں گے، بچے بھی آئے ہوں گے، دادا دادی نانا نانیوں سے ملے ہوں گے. ذرا خیال غور کریں اور سوچیں کہ اس اولڈ ہاؤس میں اس وقت کیا کیفیت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. واقعی بہت بہت یہ آزمائش والا یہ وقت ہے کہ جو یہ اس وقت یہاں گزار رہے ہیں. صلو علی الحبیب. امین بھائی آپ کا پہلا سفر تھا یہ؟ جی، گزشتہ 2 سالوں سے اس حوالے سے مدنی چینل پر دیکھتے تھے آپ؟ کچھ نہ کچھ دیکھتے تھے، اور پھر امیر علیہ سنت نے بھی اس پر کچھ مضمون نیکی کی دعوت میں لکھا تھا، تو اولڈ ہاؤس کے حوالے سے. پھر آپ کے بھی بیانات میں کچھ نہ کچھ تذکرہ سنتے تھے، تو ذہن تو تھا ہی کہ واقعی یہاں عجیب سا ماحول ہوتا ہی ہے. اب اور میں شاید پچھلے سال کے جو کلپس وغیرہ جو یاد آتے تھے وہ یہی ہوتا تھا کہ یہ بالکل سادی سی ایک سادہ سا ماحول ہوگا. لیکن جب وہاں گئے تو ایسا سب سے پہلا جو مجھے جو ہوا کہ تقریباً سب نے نئے کپڑے پہنے تھے. یہ اولڈ ہاؤس میں اچھا، یعنی نئے کپڑے پہنے تھے، اور کلف والے، اور مطلب جیسے نا غسل وسل کر کے تیار ہو کر یہ بیٹھے. تو مجھے یہ ہوا کہ شاید کپڑے آئے ہیں ان کے گھروں سے، کپڑے آئے ہوں گے، کیونکہ سب ایک تو ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ایک ہی شخصیت دے یا ادارے کی طرف تو شاید وہ ایک ہی قسم کے ہوں گے، تو وہ رنگ برنگی ٹوپی الگ الگ، تو یوں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ہر ایک کے ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے سے آئے ہوں گے. تو پھر یہی ہوا کہ جب ہم بیٹھے اور جب یہ سلسلہ مطلب وہ ملاقاتوں کا، تو سب سے پہلا تو یہ تھا کہ ہم چونکہ یہاں عید اور عید کے بعد ہم پہنچے تقریباً 11:30 پونے 12 بجے ہوں گے، اور عموماً مساجد میں عید 8 بجے ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ ان کو اطلاع تھی کہ مدنی چینل والے آ رہے ہیں، کیونکہ دوسرا تیسرا سال تھا. تو اس میں کئی ایک ایسے تھے جو پرانے بھی تھے، تو انہوں نے نقشہ کھینچا ہوگا کہ بھئی آتے ہیں تو کچھ کھانے پینے کا اور یہ سب سلسلہ ہوتا ہے. تو یوں لگا کہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ آئیں گے. اور تقریباً 4.5-5 گھنٹے رہے ہم وہاں. 4.5-5 گھنٹے رہے. اور کمال بھائی صاحب، ایک بچہ نہیں آیا، ایک بچہ ملنے نہیں آیا. یعنی پورا دن یوں سمجھے کہ وہ دن ہی گزر گیا. ہم جب نکلے وہاں سے تو عصر کی نماز کا ٹائم ہونے والا تھا. تو بازوں کے بچے نہیں ہوں گے. ہاں، بعد ایسے تھے کہ ان کے بچے نہیں تھے، لیکن ان کا تھا کہ کسی کا بھائی ہے، کسی کے پوتے ہیں، کسی کی نواسیاں ہیں. جو بچے والے بھی تو 8 بچے، سب 8 بچے، 8 بچوں والے بھی تھے وہاں پر. اچھا، ہاں 8 بچے ہیں ان کے، اور وہ بھی اسی شہر میں. تو وہ نہ آئے تو عجیب سا نہ لگے. ایک بزرگ تھے، ان کی عمر جو ہے وہ 1 کم 92 سال. تو ان کے 91 سال. جی، 1 کم 91 سال. ہاں، 1 کم 92 سال، 91 سال. جی. تو ان کے بھی تقریباً جیسے 7 انہوں نے بتایا تھا کہ 7 ان کے جیسے اولاد ہیں. تو وہ جب 91 ان کی عمر ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے نواسیاں تو وہ اس کی بھی ظاہر بات وہ بھی غالباً جوان ہوں گے. تو لیکن کوئی وہاں جیسے جو بات ہو رہی ہے کہ ملنے کے لیے کوئی. آپ کا اگر میں پوچھوں کہ آپ کی کیا رائے کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ایسا وہ جو آپ لوگوں کے بیانات اور جو باپا کی تربیت ہے نا، کہ جو اکیلا پن، یعنی بہت اداسی ہے سب، یعنی کہ بہت اداسی. اور یقین مانے کہ شاید اپنے جیسا تو ایک دن بھی نہ رہ سکے. رہتے تو وہ بھی کوئی شوق سے تھوڑی ہوں گے، لیکن اپنے جیسا یا اس کے جیسے کی تو یہاں بیس ہی نہیں ہے نا. مطلب بہت اداسی ہے سب. اچھا، ایک تھوڑا سا ہٹ کے بات کر رہا ہوں. ہم نے اس سے پچھلے جو سلسلے کیے نا، اس سلسلوں میں مطلب اس طرح کا انداز رہا ہے کہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے ان کو، اولاد کو. لیکن کیا یہ کہہ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہے آپ کی کوئی سی فیلنگس ہیں کہ بعض ایسے آپ کو شاید ایسا لگا ہو کہ یار ان کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا گھر میں رہنا بہت مشکل کام تھا. میں نے آپ سے کوئی تبصرہ نہیں کیا اس معاملے میں. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ وہاں کیا دیکھ کر آئے، کیا کر آئے ہو.
مجھے تھوڑی بہت ویڈیوز انہوں نے بھیجی لیکن میں دیکھ نہیں سکا ہوں صحیح معنوں میں. لیکن ایک کیونکہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ یار مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گھر سے کسی اولڈ ہاؤس میں رکھے گا. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات آپ ان کو سمجھاؤ کہ یار وہاں آپ نے جو دیکھی ہے کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ماں باپ کو رکھنے کے لیے اولاد تیار نہیں ہوتی؟ ایسا دیکھیں جہاں تک ایج وائز تعلق ہے، طبیعت کا تعلق ہے، تو ہر ایک کی طبیعت مختلف ہے، اور ظاہر بیماریوں کا معاملہ یہ سب کچھ یہ ظاہر زندگی کا ایک حصہ بھی کہیں گے ہم ان کو. لیکن وہ کہتے ہیں نا زبان کا نشانہ خطا نہیں ہوتا. میں اولاً تو جب گئے نا اور جب ملاقات کر کے بیٹھے تو اب میرا چونکہ فرسٹ تجربہ تھا، اب میں نے کہا ان سے بھلوائیں گے کیسے. لیکن وہ تھوڑا سا کچھ ایسی گفتگو چلی اور پھر جو کہتے ہیں نا ایک طرح سے پھٹے، اس میں مطلب برا لگا. جیسے گھر میں اگر بہو آئی ہے اور اس نے جو 2-4 باتیں ان کو سنائی ہیں تو وہ جو سننا جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوا. اور یہاں تک کہ چند ایک نے یہ تاثرات بھی دیے کہ مطلب وہ نہیں کہ زندگی گزاری، کمایا، مکان بنا کر دیے، دکان بنا کر دیے، اور جناب اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو میرے میاں کرتے تو یوں کرتے. یعنی کہ 1-2 کیس تو ایسے دیکھے کہ مطلب شاید وہ لڑکا فرنٹ پہ نہیں ہے، بہو نے سارا معاملہ کیا، تو جناب اس کا سننا جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوا اور یہ مطلب باہر ہو گئے گھر سے. ضروری ہے کہ بہو کا قصور ہو؟ لیکن بہرحال اب وہی بات آپ نے شروع میں لوک لگا دیا نا کہ تو ون سائیڈڈ ہی سنی ہے. ہاں ہے ہی ون سائڈڈ نا. ون سائیڈڈ ہے جی، ہی ون سائڈڈ نا، کہ مطلب کہ اس طرح کی باتیں ہو سکتا ہے کہ گھر میں ہوتی ہو کہ جو دیکھیں ہمارے عموماً ہوتا یہ ہے کہ کوئی جس کے ساتھ غلط ہوتا ہے نا وہ اپنا کبھی قصور نہیں بتاتا کہ میری یہ غلطی تھی. تو آپ کو ایسا وہاں محسوس ہوا کہ ان میں سے بعض کی غلطیاں ہوں گی؟ کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں، جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ غلطی ہو یا نہ ہو، ان جگہوں پر ماں باپ کو بھیجنا یہ سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہو گئی. لیکن کیا آج جو والدین گھر پر ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ وہ ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑے؟ وہ جو ایک بزرگ تھے ان اب یہ ہمارا سینیریو چینج ہوگا جو آپ کی گفتگو سے نا، ورنہ میں تو کچھ اور ہی سوچ کے آیا تھا یہاں پر. تو اب یہ کہ اگر یہ سینیریو پہ لے جاتے ہیں تو ظاہر کسی نے اپنے جذبات کے کیا کہ بھئی وہ لڑکیوں سے سمجھاؤ، لڑکیوں کو سمجھاؤ کہ یہ موبائل سے جان چھوڑیں، یہ ٹی وی کے آگے ہٹیں. تو مطلب وہ لگا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسا جب وہ ہم کو اس طرح سے سمجھا رہے ہیں تو گھر میں کیسے سمجھاتے ہوں گے. نہیں، وہ تو ایک آدمی کی ایک اپنی فیلنگس ہوتی ہیں، آپ گئے اور سمجھا. میرا خیال ہے یہ تاثرات ہیں نا کہ وہ مووی اور موبائل اور ان لوگوں سے بچوں کو بچاؤ، وہ ہیں نا تاثرات. وہ تو ایک آدمی سمجھانے سے آپ بھی تو جذباتی ہو جاتے ہو بولتے بولتے، میں بھی جذباتی ہو جاتا ہوں بولتے بولتے. تو اگر یہ کوئی کسی کو نیکی کی دعوت دیتے وقت اس طرح کی اس کی محسوسات ہو جاتے ہیں، آئیے ہم کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا آپ کو کہا تھا. دکھائیے. آپ کہاں سے تشریف لائے؟ میں کراچی سے ہوں. وہاں کتنے عرصے سے ہیں آپ؟ یہاں تقریباً 1 سال 5 دن ہو چکے ہیں. 7 سال کے بعد اللہ نے ایک بیٹی دی تھی اور اس کے بعد کوئی اولاد نہیں. یہی ہے کہ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ بس مجھے خیریت سے اللہ تعالیٰ اٹھا لے. میں بالکل اس قسم کا بالکل لاوارث سا ہو چکا ہوں. بھائی بہن وغیرہ؟ ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے. فی زمانہ معاشرے میں اگر یہ خرابیاں جو بڑھتی جا رہی ہیں اس کا سبب کیا ہے بابا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو ٹی وی اور دوسرا موبائل، جس سے معاشرہ اتنا خراب ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یہاں پر اگر نگران شورا یہ تربیت فرمائیں کہ زبان کی جو زبان کا نشانہ خطا نہیں ہوتا ہے، تو کبھی ایک بات جو دل کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے تو اس کا احساس نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری زبان جو بالکل تیز ترار چل رہی ہے، دل توڑ پھوڑ رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ سامنے والے کا دل اتنا ٹوٹ چکا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
من سماتا نجات, جو چپ رہا اسے نجات پائی. یہ حدیث پاک ہے. اور امیل سنت نے بڑا مشہور ہمیں وہ بہت پیارا سا ایک ورڈ دیا ہے, ایک چپ سو سکھ. تقریباً اس طرح کے جو میٹر ہے نا, اس کا تعلق ہے زبان سے ہی. مطلب ایسا بہت کم ہوا ہوگا کہ باپ بیٹوں میں یا مطلب کہ وہ بہو ساس یا سسر میں اس طرح کی ہاتھا پائی ہوئی ہو. یہ ہاتھا پائی کا نتیجہ نہیں ہے. ہاتھا پائی کا نتیجہ تو ان کے ہسپتال بنے ہوئے. جہاں ہاتھا پائی ہوتی ہے وہاں ہسپتال میں لوگ جاتے ہیں. کسی کا ٹانگ ٹوٹ گئی ہوگی, کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہوگا, کسی کا سر پھوٹ گیا ہوگا, کسی کی ناک سے خون آ رہا ہوگا. یہ جو جگہ ہے نا, یہ لفظہ پائی کا نتیجہ ہے, وہ ہاتھا پائی کا نتیجہ ہے. یعنی جب ایک دوسرے کے ساتھ تبادلے ہوتے ہیں نا لفظوں کے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں جیتوں وہ میں جیتوں, تو ایسی تو ایسا, تو ایسی تو ایسا, تو ایسی تو ایسا. اب کسی ایک کا ہوتا ہے وہ, یعنی جب آپ دونوں تلوار بنے ہوئے ہو اور تلوار کا کام کاٹنا ہے, تو آپ جب دونوں تلوار ہو تو پھر ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی. تو اب تلواریں نہ بنے. اب تلوار بنو گے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. تلوار سے بندہ ہی کٹتا ہے عموماً, تلوار سے پھل نہیں کٹتے. تو جب زبان تلوار کی طرح چلے گی تو پھر تو وہ دل, گردے, پھیپڑے سب کاٹے گی. کسی نے وہ پیاری بات کی ہے, تمہارا واسطہ لوگوں کے جسموں سے نہیں, لوگوں کے دلوں سے پڑتا ہے. ہم جب بولتے ہیں نا تو اس کا تعلق دل سے ہے. مطلب وہ ہماری بات کا تعلق اس کے دل کو اثر انداز کرتا ہے, اس کے جسم پر نہیں کرتا. زبان کو ہاتھ نہیں ہے جو وہ جسم کو متاثر کرے گی, زبان دل کو متاثر کرتی ہے. تو یہ کہنا کیا چاہتے تھے؟ اصل میں محسوس یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہوتا نا کہ اب ایک شخص ہے گھر میں رہتا ہے اور وہ کرتا دھرتا ہے اور سب کچھ آگے اس نے اپنی زندگی گزار دی ہے. اب وہ چھوٹوں کا بعض اوقات بولنا ہوتا نا دل پہ لے لیا, اور بات کو فیل کرنا. یعنی ہوتا ہے کہ انسان جب زیادہ کڑ کرتا ہے تو سامنے والا ہر کوئی برداشت نہیں کرتا, وہ سامنے والا بھی اس کو رپلائی دے دیتا ہے. تو وہ بسا اوقات اس کا رپلائی جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے یا سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو ایسا ماحول جہاں کریٹ ہوتا ہے, تو میں نے جو محسوس کیا تھا وہاں پر وہ یہی تھا کہ بعض اوقات سمجھانے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. اب اگر مثال موبائل کا, ٹی وی کا, یہ سب گھروں میں ایک ماحول بگڑا ہوا ہے, اور ایک بوڑھا آدمی چلے کہیں سے بھی اصلاح کے مدنی پھول لے لیتا ہے کہ بھائی نہیں کرنا چاہیے. اب اس کو سمجھانے کا کیا انداز ہو. جیسے اگر ہم اپنے گھروں کا ماحول سمجھانے کا انداز, گلاس دینا, مانگتا ہے کہ توڑو, یہ توڑ دوں گا, یہ موبائل پھینک دوں گا, یہ مار نہیں مان, بتی پھینک دیں گے, مانتا ہے نہیں مانتا, سر پہ ماروں گا, سر پھاڑ دوں گا, رک جا. کیا کرنا چاہیے؟ اب اس میں کس کی اصلاح ہوگی؟ آدھے گھنٹے کے بعد ایک پرچہ ہاتھ میں آئے گا, مانا کوئی بھی نہیں ہے, 540 روپے کا سامان ٹوٹا ہے. یہ اب غصہ آئے گا نا تو 540 کا پرچہ, یہ بھی نہیں مانتا میں. اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا. اب اس کا کیا حل نکالے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ ہی سمجھائیں. اب میں کیا سمجھاؤں, آپ گئے تھے, میں کیا تھا. لیکن اب تو پھر وہاں تو جو ہونا تو ہو گیا. اب جو جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں یا جو بھیجنے کی اللہ تیاری تعالیٰ محفوظ رکھے, اللہ محفوظ رکھے, کسی کے ماں باپ بھی اولڈ ہاؤس میں نہ جائیں. اللہ ہماری یہ تمنا ہے, میری یہ تمنا ہے. تو اللہ کرے کسی کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں نہ جائیں, ایک کاش نہ جائیں, اور اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنے آپ کو بچائیں. امیل سنت نے جو کوئی اس معاملے میں مدنی پھول عطا فرمائے وہ عرض کرتا ہوں. آئیے پہلے کچھ کالز لیتے ہیں. جی میں محمد عرفان شاہ گرفتاری ساحل سے بات کر رہا ہوں. کیا ایسا کیوں ہوتا ہے یہ میں دیکھ رہا تھا, اولڈ ہاؤس اس کا موضوع ہے, تو ہم کچھ اسلامی بھائی بھی آج ساحل اولڈ ہاؤس گئے تھے. بزرگ اسلامیوں سے ملاقات کی ہے, ان کو نیکی کی دعوت دی, نماز کی دعوت دی, درود پاک پڑھنے کی دعوت دی. ایک دو بزرگ اسلام بھائی اس کے مطلب داستان بھی سنی, اور چاہ رہے تھے کہ کوئی آئے اور ہمارا دکھڑا سنے, ہم سے کچھ باتیں شیئر کرے. وہ بتا رہے تھے کہ مطلب ہمارے بیٹے جوان ہیں, بیٹیاں جوان. ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ میرے 6 بیٹے ہیں, 6 کے 6 جوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں,
اور اپنا اپنا کام کرتے ہیں, اچھا پیتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ مجھے گھر سے نکال دیا اور میں ادھر اولڈ ہاؤس میں آ گیا. کہتے میں نے اپنے 6 بیٹوں کو پڑھایا, 7 بیٹیاں ان کو پڑھایا, ان کو اچھا کاروبار کروایا, جاب پہ لگوایا. اس کے باوجود انہوں نے ذرا بھی جو ہے نا وہ خیال نہیں کیا. جتنی باپ نے ہمارے لیے محنت کی ہے, لیکن انہوں نے اٹھا کے گھر سے باہر نکال دیا اور میں ادھر اولڈ ہاؤس میں آ گیا. تو کچھ ضرورت جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے, کوئی اور چینل, ان کو الحمدللہ مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلائی, بلکہ مدنی چینل سیٹ کر کے دیا ان کی اسکرین پہ, اور ان کی خیر خواہی کی, ان سے دعائیں لی, بڑے خوش ہوئے تھے اور بڑا ہی مطلب اچھا تاثر تھا ان کا کہ ماشاء اللہ دعوت اسلامی والے آئے ہیں, بہت اچھے ہیں, اب ہمارے پاس آئے, ہماری خیر خواہی کی ہے, دعوئی کی ہے, ہمارے ساتھ بیٹھے, کچھ باتیں شیئر کی, کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارا. تو میں نے بھی ان کو دعوت دی مدنی چینل دیکھنے کی, دعوت اسلامی کی. نمازیں پڑھیں, یہاں فارغ ہوتے ہیں آپ, کون سا آپ کو کام کرنا ہوتا ہے, تو چلے بیٹھے بیٹھے سرکار کے بارے میں درود پاک پڑھتے رہیں. تو ماشاء اللہ بڑے خوش ہوئے. تو آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنے والدین کو اس میں بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے اور اپنے ماں باپ کو راضی کر کے گھر میں لے کے آئے, ان کی خدمت کریں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں, کیونکہ ماں باپ جو ہیں ایک جنت ہی ہوتے ہیں اولاد کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے, آمین. اور جن کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی اولاد کو توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ کو گھر لے کے ان کی خدمت کریں. جزاک اللہ خیر. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. ماشاء اللہ آپ اولڈ ہاؤس گئے اور ان کی دل جو کرنے کی کوشش کی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیتوں کے مطابق اپنی رحمت کے شایع نشان اجر و ثواب عطا فرمائے, اور اللہ کرے کہ یہ وہ اولاد جو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا چکے ہیں, اللہ کرے کہ ان کے دل میں ماں باپ کے لیے رحم آئے. جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ یہ توڑ دیا, یہ تو جو چیز ٹوٹی ہے نا اس چیز کا بدل ہے, اس چیز کا بدل اسے بہتر مل جائے گا. ماں باپ کو کوئی نعمت بدل نہیں ہے. انہوں نے اگر گلاس توڑا یا شیشہ توڑا نا تو آپ نے اپنے ماں باپ کا دل توڑا ہے. یہ چیزیں درست نہیں ہیں. آپ نے اگر یہ دیکھا کہ ماں باپ نے یہ توڑا, آپ نے بچپن میں بڑی قیمتی چیزیں توڑی تھی ماں باپ کے سامنے, بہت قیمتی چیزیں توڑی تھی, لیکن آپ کے ماں باپ نے آپ کو اٹھا کر باہر نہیں نکال دیا. سمجھاتے تھے, بٹھاتے تھے, برداشت کرتے تھے, اور آپ نے اٹھا کر اپنے ماں باپ کو ایسی جگہ لا کر بٹھا دیا کہ جہاں پر یہ عید کے دنوں میں بھی, یعنی حیرت کی بات یہ ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اولاد ایک ایسی اولاد ہے کہ جو عید کے دنوں میں بھی اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں گئی. اور یہ مطلب کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ کسی مطلب فتنے سے بچنے کے لیے, دیکھیں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, یعنی کسی فتنے سے بچنے کے لیے ماں باپ کو کہیں الگ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ سمجھیے کہ میں کس طبقے کی نمائندگی کر رہا ہوں کہ کسی فتنے سے بچنے کے لیے آپ نے ماں باپ کو اپنی فیملی سے الگ کر دیا, لیکن آپ نے اپنے ماں باپ سے نفرت نہیں کی ہے, اپنے ماں باپ سے محبت کی ہے. اور یہاں جو چیز نظر آ رہی ہے نا, یہاں چیز نظر یہ آ رہی ہے کہ آپ کو آپ کے ماں باپ سے محبت نہیں رہی ہے. یہ مطلب کہ یہ کچھ اور ہے. اگر آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے تو آپ اپنے ماں باپ کا ملنے کیوں نہیں گئے؟ آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے, آپ اس بات کو اگر ریئلائز کرتے کہ ٹھیک ہے ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے یا ہمارے ماں باپ یوں ہیں معاذ اللہ صبح معاذ اللہ, یہ صرف اور صرف میں آپ کو ایک ذہن بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تب بھی بیوی کے کہنے پر کر دیا, کوئی اور مسئلے ہو گئے کر دیا, کسی بھی وجہ سے کر دیا, ماں باپ کی کسی غلطی کی وجہ سے کر دیا. مگر میں ان تمام اولاد سے سوال کرتا ہوں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو الگ کر کے رکھا ہوا ہے, آپ اگر اپنے ماں باپ کو کسی فتنے یا کسی اور وجہ سے الگ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو آخر آپ اپنے ماں باپ کو دیکھنے کیوں نہیں گئے؟ آخر اپنے ماں باپ سے ملنے کیوں نہیں گئے؟ آپ نے عید کے دنوں میں ان کو 2 5 10 روپے یا 100 روپے 210 روپے کی چیز کیوں نہ لا کر دی؟ ان کو مٹھائی کیوں نہ لا کر دی؟ ان کو کپڑے کیوں نہ لا کر دیے؟ ان کو کوئی اور چیز کیوں نہ لا کر دی؟ اپنے بچوں کو لے کر کیوں نہ گئے کہ وہ اپنے پوتوں سے ملتے, اپنے نوازوں سے ملتے, اپنی پوتیوں سے ملتے؟ کیوں نہ کیا؟ 4 دوست لے کر کیوں نہ گئے؟ ایک تنظیم میں ایک ادارے چلے گئے. اگر آپ بولو گے تم لوگ اپنی شہرت کے لیے گئے ہو تو کس شہرت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے,
ایک اچھا لگنا، ایک ناظرین کے لیے سے پیغام کا ہونا، دعوت اسلامی کی نیک نامی کا ہونا، نو ڈاؤٹ کہ اس طرح کے مقاصد بن جاتے ہیں، لیکن ہم نے کون سے ایڈورٹائزمنٹ لینی تھی، ہم نے کون سے مطلب کہ اس سے پیسے کمانے تھے، اور ان کو کون سے امین بھائی کو ہم نے پیسے دیے ہوتے، ان کو کون سے ہم نے پیسے دیے تھے کہ یار آپ ذرا جائیے، مطلب آپ کو ایک وزٹ کے 10,000 روپے دیں گے، 25,000 روپے دیں گے، اور آپ وہاں جا کر نعتیں سنائے گا، ہم آپ کو 25,000 روپے دیں گے. یہ تو کوئی پیسے لے کر نہیں کہتے ہمارے سے. آپ کو صرف عرض یہ کرنا ہے کہ بڑی پیاری بات آپ نے کہی تھی سر. ایک آپ نے ہدف دیا تھا، ہدف آپ نے ایک ہدف دیا تھا. میں ظاہر فرسٹ ٹائم تھا، آپ نے کہا تھا یار وہاں ایسا کام کرنا ہے کہ لوگ مسکرائیں، یہ لوگ مسکرائیں. یہ ایک ہدف تھا. یعنی میں بار بار یہی ذہن یہی تھا کہ میں کرنا کیا وہاں جا کے تھا. آپ نے ایک بات مجھے کہی تھی کہ ایسا کرنا ہے کہ ان کو مسکرانا ہے. اب یہی کہ یار اچھا گئے تو بالکل بجھے سب، اب مسکرائیں کیسے، اب یہ ایجڈ سارے مطلب ان کو کیسے کھلائیں بلائیں. لیکن مجھے تو شاید لگا کہ ہم جو لے کر گئے تھے نا، شاید صبح سے انہوں نے یہی کھایا تھا. ہائے ہائے ہائے. اور یعنی ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا، کئی ایسے تھے، ایک بیچارے ان کو نظر ہی نہیں کم نظر آتا تھا. اب وہ ان کے چپل جہاں ہوتے تھے وہاں چپل نہیں تھے، پھر ہم نے ان کے چپل ڈھونڈے، پھر چپل ڈھونڈے تو وہ باتھ روم جائیں. اب ظاہر وہ ہوتا ہے ان کو اپنا آئیڈیا تو ہوتا ہی ہے، لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار چلو یہاں تو ہم ایک دو نے ہاتھ پکڑ لیا، ان کو دروازے تک لے کر گئے، وہ دروازے سے نکلے. اب وہ بالکل یعنی ایسا وہی بات کہ یہ موقع کہ جس موقع پر اولاد انہیں نا کوئی جنت کمانے کے موقع ہیں، لیکن بس وہ اس وقت کون. آئیے کچھ اور مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. یا رسول خدا، یا رسول خدا. میں بچوں والا ہوں نا، نانا بھی ہوں. ابھی آپ یہ کھلا رہے تھے نا بوروں کو، مجھے ماں باپ یاد آ رہے تھے. اسی طرح ماں باپ اپنے بچوں کو ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، اور آج ان بوڑھوں کو محبت اور ہاتھوں سے کھلانے والے اولاد میں نے کہا ہے. مگر میں اپنی بات کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. آپ کے گھر کے دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا، ہو سکتا ہے کہ شاید یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کو کہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ آپ کے گھر میں آپ کے والدین کی آپ کے بچوں کی امی سے نہیں بنی، یا کسی اور وجہ سے آپ نے اپنے والدین کو اپنے سے الگ کر دیا، یا آپ کے والدین ہی الگ ہو گئے. بعض وہ ہوتے ہیں والدین ہی الگ ہو جاتے ہیں کہ تم الگ بیٹا ہم الگ. اگر معاملہ صرف اور صرف امن و امان کا ہے، صرف اور صرف کسی فتنے کا اور گناہوں کا دروازہ بند کرنے کا ہے، تو اور آپ کے اپنے ماں باپ سے تعلق و محبت باقی ہے، تو یہ تعلق و محبت عید کے دن کہاں تھی؟ مطلب اس پہ تو پتہ نہیں کتنی، یہ تو 27ویں شب بھی چلی گئی، طاق راتیں چلی گئی، رمضان کا مہینہ چلا گیا، سحری افطاری چلی گئی. آپ کے ماں باپ آپ کے بغیر تو شاید افطار بھی نہیں کرتے ہوں گے. آپ کی محبت کہاں ہے؟ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ آپ کے ماں باپ صرف اولڈ ہاؤس میں، اولڈ ہاؤس کے اندر تو مطلب مشکل سے سینکڑوں لوگ ہوں گے یا چند ایک ہزار ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ماں باپ کی اولاد سے الگ کسی گھر میں رہتی ہوگی. آپ اپنے ماں باپ سے ملنے کیوں نہیں گئے؟ آپ نے اپنے والدین کو اگنور کیوں کیا ہوا ہے؟ آپ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر خاص طور پر ان دنوں میں کھانا کیوں نہیں کھایا؟
ٹھیک ہے, آپ کے بیوی بچے نہیں گئے. میں بہت زیادہ فیملی میٹرز پر آپ سے کلام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کے بیوی بچے نہیں گئے. میں اس بیٹے سے بات کر رہا ہوں جن کے ماں باپ الگ ہیں, صرف اس بیٹے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بیٹی کی شادی ہو گئی, بیٹی چلے گئی اپنے سسرال کے اندر. بیٹی سے اتنا بلیم کلیم نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ تر عموماً بات کر بھی لیتی ہے, لیکن جو اس کا داماد کا ایک مسئلہ ہے. میں اس بیٹے سے بات کر رہا ہوں جس کے ماں باپ اس کے ساتھ نہیں ہیں, یا تو وہ الگ سے کہیں رہتا ہے یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, آپ اپنے والدین سے اس قدر لا تعلق کیوں ہیں؟ آپ کیوں نہیں گئے ان سے ملنے کے لیے؟ آپ کیوں نہیں گئے ان سے دو باتیں کرنے کے لیے؟ آپ ان کے گھر کیوں نہیں گئے؟ آپ عیدی وغیرہ کے موقع پر, چھوٹی بڑی راتوں کے موقع پر آپ کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہاں پر صرف اور صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ نفس و شیطان کے بہکاوے میں مت آئیے. بات یہ ہے کہ دل سے ماں باپ کا ادب اور ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کا مقام ختم ہوتا چلا گیا, اور یہ دنیا اور آخرت میں تباہ کرنے والا مسئلہ ہے. یہ جو آپ کو سمجھانا یہ چاہتا تھا. شیطان اور نفس کے بہکاوے میں مت آئیے. آپ چلو آپ بولو گے میں جاؤں گا تب بھی ابو اور امی جو نا یہ مطلب مجھے بولیں گے, ٹھیک ہے, بولیں گے آپ سن کر آ جائیے, بولیں گے تو سن کر آ جائیے, موقع ملے تو سمجھا کر آ جائیے. لیکن ان کو بے یار و مددگار مت چھوڑیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے ماں باپ کو بے یار و مددگار مت چھوڑو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے ماں باپ کو بے یار و مددگار مت چھوڑو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب تم کو پکڑے اور تم بے یار و مددگار کر دیے جاؤ دنیا اور آخرت میں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. ایسا ایک تھے اس میں کہ جو مطلب کچھ ایسا کھلے نہیں, تو جیسے ہمارے اسلامی میں نے ان سے پوچھا نا کہ آپ کی پہلی عید ہے؟ ہاں. کہا کہ آپ کے پوتے پوتیاں, بس یہ بولنا تھا اور پھٹ پڑے, وہ مطلب وہ بالکل رونا شروع کر دیا. یعنی اب عید تو ہوتی بچوں کے ساتھ ہے نا ایسا, مطلب اگر وہ نا پوتے پوتیاں بھائی کیوں نہیں جاتے, یعنی ریزن جیسے ہوتا ہے نا بھائی کیوں کہ کھانا کھاتے کھاتے اب ان کے ہاتھ لرزتے ہیں, ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں, تو جناب یہ نہاتے نہیں ہیں تو ان کی بدبو ہوتی ہے. ہمارے بچے یوں فیل کرتے ہیں تو جناب بچے یوں محسوس کرتے ہیں تو دادا ابو اس کے بدبو آتی ہے. اس طرح مطلب وہ جو باتیں نا سب, یہ جو گفتگو جو ہماری جس انداز سے ہوتی ہے کہ مطلب اگر کھانا کھاتے کھاتے اگر ظاہر ہے اس کا, ہمارے اسلامی میں کو ہم نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ وہ ہڈی سے بوٹیاں نکال کر دی ہیں. ایجڈ تھے 91 ایئرس, اگر جس کی عمر ہو آپ بتائیں, وہ ماشاء اللہ وہ تو سب سے زیادہ ہینڈسم مطلب پرفیکٹ تھے بالکل مطلب. لیکن جو ایجڈ ہیں ان کو بوٹیوں سے, ہڈیوں سے بوٹیاں نکال کر دینا, اس کو وہ آلو الگ پیش کرنا, مطلب جو دعوت اسلامی نے ایک انداز ہم کو سکھایا ہے. تو اب اگر اس انداز سے کیا اولاد نہیں کریں کہ جیسا آپ ہمیں چوٹ لگانے کے اکثر بیان ہوتا ہے نا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کتنے منہ بولے باپوں کو عید کی مبارکباد دی ہوں گی, کتنی منہ بولی مائیوں کو انہوں نے مبارکبادیں دی ہوں گی, سگی ماں کو کتنی مبارکباد دی, سگی ماں سے کتنا ملاقات کر کے آئے. تو بڑا عجیب و غریب حال ہے. آپ کا کیا تجربہ رہا؟ ایسا بھی دیکھا کہ جیسے باپا جو شروع کا آپ کا موضوع تھا کہ ہم جیسے اولاد کو تو سمجھاتے ہیں, آیا ان کا بھی کوئی پرابلم, تو ایسے بھی ایک دو سے جیسے بات ہوئی تو وہ انہیں کوئی بات کہی گئی گھر میں, تو انہوں نے جیسے دل پر لے لی, وہ ضد میں آ گئے, ان کو جیسے نکالا نہیں تو ان کا یہ تھا کہ میں خود آ گیا ہوں یہاں پر. تو اگر اس موضوع پر بھی آپ رہنمائی فرمائیں کہ جس طرح باپا فرماتے ہیں کہ اس عمر میں آ کر کچھ صبر سے کام لینا چاہیے, غصہ کم کرے, اور ایک موقع محل سے جو جوان اولاد ہے ان کے ساتھ کس انداز سے رہنا چاہیے, باپا عموماً اس کی تربیت فرماتے ہیں. تو یہ اگر بات آپ کسی نے نے بہت اچھی کی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو اولاد نے ہی وہاں رکھا ہو, یہ خود ہی گھر سے لڑ کر آ گئے ہوں, یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی ایسا ٹھیک ہے, کیس, یہ بھی ایسا کیس ہے, ہے جی, یہ بھی کیس. ٹھیک ہے. لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آ گئے تو کیا اولاد منانے آئی؟ آپ جب روٹ کر چلے گئے تھے گھر سے بچپن میں تو آپ کے ماں باپ کہاں نہیں گئے تھے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اللہ, آپ گئے, آپ تو اتنے سے تھے بول بھی نہیں سکتے تھے, ناراض ہو جاتے تھے تو ماں باپ
اس وقت بھی آپ کو منانے آتے تھے جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ناراضگی کیا ہے نا منانا کیا ہے. آپ کو یاد ہے کچھ یاد ہے, کچھ باتیں یاد ہیں کس طرح بڑا کیا تھا ماں باپ نے. ٹھیک ہے برا لگ گیا ان کو, صحیح لگا یا غلط لگا یہ بحث نہیں ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ منانے گئے کہ ابو اب آ جاؤ چلو آئندہ نہیں ہوگا, آئندہ نہیں ہوگا. اب آپ بھی دل تھوڑا بڑا کرے, آئندہ نہیں, میں بھی اس کو سمجھا دوں گا, میں بھی اب احتیاط کروں گا, اب گھر آ جاؤ. کبھی گئے ماں باپ کو سمجھانے منانے کے لیے؟ نہ, آپ کو لگا جان چھٹی یار. کوئی پوچھے گا تو اپنے بول دیں گے یار میں تو نہیں بول نکالا تھا, خود سے چلے گئے. تو یہ کوئی منہ پہ تھوڑی بولے گا آپ کو, خود سے چلے گئے تو آپ منانے نہیں جا سکتے تھے ماں باپ کو. کوئی نہیں بولے گا آپ کو منہ پر. اور میں بھی منہ پہ کہاں بول سکتا ہوں, میں تو اسکرین کیمرے کے سامنے بول سکتا ہوں, منہ پہ تو شاید میں بھی نہ بول سکوں. کوئی دیکھ لیجئے, کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان علی اتاری اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. بھائی صاحب کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, وہ غالباً خفیہ کیمروں سے وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے, جس میں مختلف اولڈ ہاؤس میں جو ورکر ہوتے ہیں وہ دکھائے گئے کہ مطلب بوڑھے لوگوں کو اتنی بے دردی سے مارا بھی جاتا ہے اولڈ ہاؤس کے اندر. جب یہ بوڑھے لوگ جب ضد کرتے ہیں اور جو ورکر ہوتے ہیں یہ جب تنگ آ جاتے ہیں تو یہ اکثر اوقات مارتے ہیں, سختی کے ساتھ مطلب پھینکتے ہیں بیڈ کے اوپر. یقین کریں حاج صاحب جب وہ ویڈیو دیکھی تو اتنا مطلب وہ عجیب فیل ہوا کہ والدین بیچارے نہ گھر میں رہ سکتے ہیں, اگر ان کو اولڈ ہاؤس میں ڈالا جاتا ہے تو اولڈ ہاؤس میں بھی ایسا سلوک ہوتا ہے. حاج صاحب دعا کیجئے کہ ہم بھی اپنے والدین کے فرما بردار بن جائیں. آمین. اور سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اتاری گزار طیبہ. اچھا, جس طرح آپ لوگوں نے معاشرتی موضوعات کو اجاگر کر کے ان میں شریعت کا راستہ دکھانے کا جذبہ پیدا کر رکھا ہے, اس پر آپ لوگ سلوک کے مستحق ہیں. واقعی دعوت اسلامی اسلام کی حقیقی تصویر پیش کر رہی ہے. آپ تمام لوگ سچ مچ عظیم لوگ ہیں. لوگوں کی سوچ کو مثبت کرنے میں مدنی چینل اور دعوت اسلامی کا کلیدی کردار ہے. آج کے موضوع سے آپ نہ جانے کتنے والدین کی دعائیں سمیٹ رہے ہیں. اللہ تعالی وجل آپ لوگوں کو مزید برکتیں نصیب فرمائے. آمین. امیر اہل سنت عظیم نہیں ہے بلکہ عظیم در ہے. جزاکم اللہ خیر. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, حوصلہ افزائی کی بہت بہت شکریہ. اور جو پہلی کال ہمارے جو اٹلی کے اسلام بھائی نے ہمیں کی کہ اگر واقعی ایسا ہے, یہ میرے لیے نئی خبر ہے, اور لیکن اس خبر میں مطلب اتنی مجھے وہ حیرت نہیں ہوئی ہے, شاکنگ نیوز ایسی نہیں ہے, کیونکہ جب آپ اپنے ماں باپ کو کسی پرایوں کے ہاتھوں میں دے دو گے تو جب آپ اپنے ماں باپ کو برداشت نہیں کر سکے تو پرایا آدمی کیا آپ کے ماں باپ کو برداشت کرے گا؟ تو آپ کو بھی شاید پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ وہاں کیا سلوک کیا جاتا ہوگا. میں نہیں کہتا کہ تمام اولڈ ہاؤسز کے اندر اس طرح کے یونٹس کے اندر اللہ نہ کرے کو زیادتی ہوتی ہوگی, لیکن اگر زیادتی بھی ہو جاتی ہو, اور زیادتی نہ زیادتی کیا, سکھ دکھ پوچھنے والا وہ ہوگا کون؟ کھانے کے لیے 2-3 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہوگی, اور سونے کے لیے بستر مل جاتا ہوگا, اور اس طرح پانی وغیرہ کرنے کے لیے مطلب جگہ بنا دی گئی ہوگی. بس اس میں چپ چاپ پڑے رہو, اپنی زندگی کے دن گزارو, اور زیادہ بولنا نہیں, ورنہ بھی یہی جگہ بھی تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی انداز ہوتا ہو تو کیا پھر آپ کے پیسے چوری ہو جاتے ہوں گے. ظاہر ہے وہ مطلب اب بیچارے جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں, جن کو مطلب ہزار بند نہیں ڈالا ہے, ربڑ ڈالا ہے, الاسٹک ڈالا ہے کہ باندھنے میں ان کے ہاتھ کانپتے ہیں. اب آپ ایسا کیسے مطلب کیا بتایا, وہاں کے پیسے بھی چوری ہو جاتے ہیں. پیسے بھی چوری ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں یہ جو اسلام بھائی نے جو کال کی تو خفیہ کیمروں میں وہ ایک جگہ ویڈیو دیکھی تھی کہ وہ جو ایئرپورٹ پہ جو بیلٹ پہ جو سامان ڈالتے ہیں تو اب وہ تصور ہوتا ہے کہ جب انسان بیگ لاتا ہے, ریپنگ کرتا ہے, اور ذرا سنبھل کے وہ جو اٹھا کے جو پھینکتے ہیں اس کو بیلٹ پر جو پیچھے جو ایئرپورٹ پہ, تو وہ جو منظر دیکھ کر ہی ابھی ان کی گفتگو سے یہ ہو رہا تھا کہ اگر کسی کے سپرد کر دیں گے تو ظاہر ہے وہ تو جو حال کرے گا وہی کرے گا.
آپ اپنے وہی پاپا نے فرمایا کہ اگر مردہ ہو، اگر کوئی اپنی سگی والد کو غسل دیتا ہو تو اس کا بڑا اہتمام کرے گا نا، اور اگر کسی کے سپرد کریں گے تو پھر تو جو حال ہونا ہے. اسی طرح اگر ہمارے بوڑھے والدین ہوں، ان کا ہاتھ ہم ہی پکڑے ہوئے ہوں یا ہم ہی ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ انداز، ان کو اٹھانا بٹھانا ہر طرح سے کیئر الگ انداز ہوگا. لیکن ظاہر ہے دوسروں ویسے کے میں آگے یہ جیسے عبد الخلیل بھائی نے توجہ دلائی، اگر کوئی والدین سن رہے ہیں، دیکھیے میں یہ اولاد کی سائیڈ نہیں لے رہا ہوں، میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ معاشرہ خراب اور خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس بات کا میں اعتراف کر رہا ہوں. بے عملی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی کمی، اس کا بھی اعتراف ہے. اس کا بھی اعتراف آپ بھی کر لیجئے کہ اس کمی میں بہت بڑا حصہ والدین کا بھی ہے. اب دیکھیں جو ہونا تھا نا ایک طرح سے ہو چکا ہے. اولاد کی سوچ بہت عجیب و غریب بن چکی ہے. ماں باپ کے حوالے سے عزت، وقار، تعظیم، احترام، اس طرح کے جو جذبات ہوتے ہیں یہ اب کتابوں میں ہیں یا خوش نصیبوں کے کرداروں میں ہوں گے. اب میں آپ سے ایک ہاتھ جوڑ کر مدنی التجا کرتا ہوں. میں ذاتی طور پر بیٹا بھی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو سلامت رکھے اور صحت و تندرستی دے، عافیت نصیب فرمائے. ایک باپ بھی ہوں اور نانا بھی ہوں. میں پھر آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں تمام والدین کے آگے کفر مدینہ لگا لیجئے. یہ ایسا نہیں ہے، مطلب بہت کم اب ایسی اولاد ہے کہ جو مطلب کہ وہ برداشت کرے گی. نہیں برداشت کر سکتے. اب یہ چینج ہو چکا ہے. اب آپ اس کو کسی کا بھی نام دو، آپ اس کو اپنی تربیت کا الزام ٹھہراؤ، آپ اس کو اپنی تعلیمی ادارے یا تعلیمی نظام جو اس کا الزام ٹھہرائیں، آپ اس کو ماحول کا اثر کہیں، اس کو صحبت کا اثر کہیں، آپ کو جو نام دینا ہے اس کو نام دے دیجئے. لیکن اگر آپ واقعی اپنے بڑھاپے کو کسی بہت بڑے صدمے سے بچانا چاہتے ہیں تو مدنی التجا جو امیر سنت سے جو کچھ مدنی پھول میں نے لیے ہیں، ان مدنی پھولوں کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ برائے کرم آپ برداشت کیجئے، صبر کیجئے اور بالکل گھر میں جھگڑا مت کیجئے. بالکل جھگڑا مت کیجئے. یعنی میں یہ بولوں کہ اگر یہ مطلب کہ آپ کا بیٹا الٹا چل رہا ہے نا، پاؤں سر نیچے پاؤں اوپر کر کر بھی مبالغہ کر، تبھی اس کو مت سمجھے کہ بیٹا سیدھا چل. یہ مطلب یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بہت مسئلہ ہو رہا ہے. یہ جو بھی مطلب کہ اس طرح بہو کو بھی نہ بولو، بیٹے کو بھی نہ بولو، پوتے پوتیوں کو بھی نہ بولو. ہاں کبھی ایسا ماحول گھر میں بنا ہوا ہے، آپ کی ایسی شفقت و محبت اور آپ کا ایسا مقام ہے تو ایک الگ بات. میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، اور جنرل بات میرا خیال ہے کہ اسلامی میں سمجھ رہے ہیں کہ عمومی طور پر اب ماحول ایسا نہیں رہا ہے کہ جس میں مطلب کہ ہم یہ ساری چیزیں کر سکے. ٹوکنا ویسے ہی پسند نہیں آتا تھا اور اب مزید نہیں آتا. ہاں آپ کماتے ہیں، بزنس آپ کے ہاتھ میں ہے، چیک بک آپ کے ہاتھ میں ہے، سائنیں آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یوں مطلب کہ آپ کا وہ سارا حساب کتاب ہے تو پھر کوئی شاید مسئلہ نہیں ہے. پھر تو مطلب بیٹے یوں ہاتھ باندھ کر ابو جی کر کے اور ستاب کے آگے پیچھے گھومتے ہوں اور یہ سب کچھ ہوتا ہو. لیکن اگر ایسی پوزیشن نہیں ہے تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. میں نہیں کہتا کہ ساری اولاد ایسی ہے، نہ، اچھی اولاد کی کمی نہیں ہے. الحمدللہ ایسی اولادیں دنیا میں ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے والد کو یا اپنے والدہ کو ان کو مطلب کہ اپنا ایک آئیڈیل بنایا ہوتا ہے، ان کے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی عقیدت ہوتی ہے، بلکہ ماں باپ کی اچھے انداز سے تعظیم بھی کرتے ہیں. میں زمین ایسی اولاد سے خالی نہیں ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں اور جو کہہ رہا ہوں وہ کئی والدین کو اس کا تجربہ ہوگا. ایک والد سے میری بات ہو رہی تھی، وہ مطلب کہ کہہ رہے تھے کہ یار میں اپنے بیٹے سے بات نہیں کر سکتا، میرے بیٹے کے درمیان گیپ بہت ہے.
اب آپ بتائیے جب باپ اور بیٹے کے درمیان گیپ آ جائے گا اور باپ اور بیٹے آپس میں بیٹھ کر کوئی بات چیت نہیں کر سکیں گے, ایک دوسرے کے اپنے جو فیلنگس ہیں, جو محسوسات وہ شیئر نہیں کر سکیں گے, تو نتیجہ کیا نکلے گا, ہوگا کیا؟ لہٰذا بہت ہی مطلب کہ محتاط رہیے. جتنے بھی والدین سن رہے ہیں وہ محتاط رہیے, اور اگر واقعی سمجھانا آپ کو لگتا ہے کہ اب سمجھانا مجھ پر واجب ہے تو بالکل سمجھائیے, یا ماحول ایسا ہے کہ سمجھانے میں کوئی مطلب ایسا فطرے کا خوف نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن اب ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ نہیں میرے کو سمجھانے کو فتنے کا خوف نہیں ہے, اور پھر اب 4 آدمی جب بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ بولو گے میں نے صحیح تو سمجھایا تھا. اب میرے میٹھے میٹھے بزرگوں, آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نے غلط سمجھایا؟ آپ نے صحیح سمجھایا. سمجھانے کا انداز بعض اوقات غلط ہوتا ہے. اچھا آپ بولو سمجھانے کا میرا انداز بھی صحیح تھا, آپ کا سمجھانا بھی صحیح تھا, آپ کے سمجھانے کا انداز بھی صحیح تھا. مسئلہ یہ ہے کہ جن کو سمجھایا نا وہ صحیح نہیں تھے, وہ صحیح نہیں تھے. دونوں صورتوں میں نقصان آپ کا ہو رہا ہے نا. تو میں تو آپ کا بڑھاپے میں آپ کو کوئی ایسا عظیم صدمہ نہ ہو, اس صدمے سے آپ کو بچانے کے لیے مدنی التجا کرتا ہوں, اور ہاتھ جوڑ کے مدنی التجا کرتا ہوں کہ برائے کرم حتی الامکان قفل مدینہ لگا کر رکھیے. غصہ چڑچڑاپن آپ کو آ جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چھتریاں بنی ہوئی ہیں, اٹھا کر یہ ڈال کر آ جائیں گے. کوئی ہمدردی کرنے والے اتنے نہیں ہیں. ارے پوچھنے والے بھی نہیں ہوتے یار. اولا سے پوچھیں گے کیا ہوا تو وہ آپ پر 2-4 باتیں کر دیں گے, اور رشتہ داروں کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اولڈ ہاؤس میں آ کر یا کسی جگہ پر آپ سے پوچھیں کہ کیا ہوا. پھر گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے, غیبتوں کا دروازہ کھلتا ہے. پھر اولاد بھی آزمائش میں آتی ہے, اور اولاد کے لیے دنیا اور آخرت کی جو خرابیاں سامنے آتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. لہذا مدنی التجا یہ ہے, ایک بار پھر مدنی التجا کر رہا ہوں کہ ٹھنڈے رہیے اور تحمل مزاجی سے کام لیجئے, اور اپنے آپ کو نیکی و پرہیزگاری کی طرف لائیے. شاید میرا حسن ظن ہے کہ جو بزرگ گھر کے اندر جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں, اگر وہ واقعی صحیح نمازی, قرآن کی تلاوت کرنے والے, اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے, اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے اگر ہوں گے, میرا اپنا حسن ظن ہے کہ ان کا ایسا مطلب نظام بنے گا کہ شاید اولاد ان کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں نہیں ڈالے گی. ہر داڑھی والا یا ہر اس طرح کا آدمی یوں پرہیزگار ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. ابھی میں نے آپ کو شروع میں ہی ایک گرانڈ پا دادا جان کی واقعہ سنایا کہ جو فلم دیکھ رہے تھے, اس رپورٹ کے اندر فلم کا نام بھی لکھا ہوا تھا. میں نے فلم کا نام جان بوجھ کے نہیں لیا, میرے پاس تو رپورٹ پیپر پڑے ہوئے, تو فلم کا نام بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ بوڑھا آدمی یہ فلم دیکھ رہا تھا, اور پوتے نے آ کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی, جو کچھ بتایا جو میں نے شروع میں واقعہ سنایا. اب بوڑھا آدمی گھر میں بیٹھ کر فلمیں دیکھے, اب بوڑھے آدمی کو بھی فلم دیکھنی ہے. بوڑھاپے سے پاک کر پیام قضا بھی, نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی, کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی, جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پھر اس چیز کو غور کیجئے کہ کئی مصیبتیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہیں. یہ جو پریشانی مصیبت ہے اس میں کئی چیزیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں. تو ہمیں استغفار کرنا ہے, توبہ کرنی ہے. آپ کو ہم نے وہ بوڑھوں کی بتایا تھا, یہ بھی تو بوڑھے تھے, ان کو امیل سنت نے کتنے پیارے پیارے مدنی پھول دیے خاموش رہنے کے. وہ امیل سنت نے جو ہمارے یہ بوڑھوں اسلامی بھائیوں کو, بزرگوں کو جو مدنی پھول دیے تھے خاموشی رہنے کے, اگر وہ بھی تھوڑا بہت پیکٹ تیار کر لیجئے 2-4 منٹ کا, تو ہم وہ بھی ہمارے اسلامی بھائی کو دکھا دیں, تاکہ یہ گھر کے اندر ایسا ماحول بنا کر رکھیے. تو یہ آپ سے مدنی التجا ہے, برائے کرم ٹھنڈے رہیے اور اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیجئے, اور دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں گے, آپ کا گھر دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائے گا, امید ہے بہت کچھ بچت ہو جائے گی. اولڈ ہاؤس میں مزید کیا کیا دیکھا گیا, آئیے وہ دیکھتے ہیں. آپ نوجوانوں کے پاس جائیں خدا کے لیے, انہیں سمجھائیے, ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کریں. نہ کریں. تو یہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجا ہے, بس خدا بھی خوش, اس کا رسول بھی خوش آپ سے. ان بچوں کی زندگی سنبھل جائے گی. اگر 1000 میں سے 20 بچے بھی سنبھل گئے تو آپ کی آخرت سنبھل جائے گی. بالکل ہمارے لیے ثواب ہے. آپ انہیں سمجھائیے بچوں کو
और नौजवानों को। ये वाकई बहुत बिल्कुल सही बात फरमा रहे हैं कि काफिलों की बहुत अशद ज़रूरत है कि हम इस तरह नौजवानों के पास जाकर इनको समझाएं। नौजवान बच्चों को समझाइए खुदा के लिए। ये आजकल की जवान औलाद जो है ये इल्म दुनियावी तालीम हासिल करके अपने आप को बहुत अक्लमंद बहुत पढ़ा लिखा समझती है, लेकिन इनका अखलाक दुरुस्त नहीं। रात बच्चों में से 20 संभल गए तो आपकी आंखें समझ जाएगी। 20 घर संभल सकते हैं, 20 माँ बाप को उनके घर में जगह मिल सकती है, वरना यही होता रहेगा, यही होता रहेगा, यही होता रहेगा। आप अपने वालिदैन को निकालेंगे, आपके बच्चे आपको निकालेंगे। नहीं, सुई के पीछे धागा है, सुई के पीछे धागा है। नहीं, इंशाल्लाह भाई नियत कर लें, नियत करें, हम इस मौजू पे इंशाल्लाह जबरदस्त तहरीक चलाएंगे। हम नौजवानों को नेकी की दावत देंगे कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, इनको यूं रुलाता ना छोड़ें, इनको यूं अफसुर्दा ना करें। ये अपनी मोहब्बत चाहते हैं, ये चाहत चाहते हैं, ये चाहत चाहते हैं। तो आपकी हमारी सबकी जिंदगी समझ जाएगी। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। बच्चों की याद आती है। मेरे 3 बच्चे हैं, 4 बेटे। प्लीज अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करें। बेटा भी माशाल्लाह ग्रेजुएट है, बेटियां 2 तो ग्रेजुएट है, तीसरी जो है मास्टर्स है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग खुश रहो बस। कभी भी अपने वालिदैन को अकेला ना छोड़ें। एज ए लेबर डिपार्टमेंट असिस्टेंट रहा हूँ इराक में। बच्चों को बाहर निकालना माँ बाप को अक्सर केस हमारे पास यही है। उनका ख्याल रखें, उनको इस तरह से लावारिस ना छोड़ें। बेटियों की बहुत, खासतौर पे छोटी बेटी बहुत याद आती है। मैं अब आपको क्या बताऊँ, रात को बाज़ वक्त उठ के बैठ के रोता रहता हूँ। बहुत अच्छा मजा आया, आप लोग आए, बड़ा हंसना बोलना खाना पीना बहुत अच्छा मजा आया, बहुत अच्छा दीनी बातें बताई, सब कुछ बताया। कल को आपकी भी औलाद होनी है, कहीं वो आपको लावारिस ना छोड़ दे। मुझे आप लोगों के आने की बहुत बहुत खुशी हुई। दावत इस्लामी के यहाँ अगर आते रहें तो ये इस्लामी जो है चैनल चलते रहेगी। घर में कितना अर्सा हो गया यहाँ पर आपको? 1 साल से ऊपर हो गया। बच्चे कब मिलने आते हैं? बच्चे नहीं आते, हम खुद चले जाते हैं कभी कभी मिलने। अच्छा, पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ भी होंगी? नहीं, अभी बच्चों की शादी नहीं हुई। अच्छा, 2 बेटियां 2 बेटे पढ़ रहे हैं अभी। तो बच्चों की अम्मी आपके? वो उन्होंने डिवोर्स ले ली, खुला ले लिया, बच्चे उन्हीं के पास है। अच्छा, तो यूँ आप अकेले हो गए? तो अल्लाह की रज़ा। अच्छा, ये भी निगरान शुरा अगर हमारी रहनुमाई फरमाएं, ताकि ज़ाहिर है इस वक्त मदनी चैनल पर मुख्तलिफ लोग हमें देखते हैं कि ये भी मुआशरे का एक समझ एक सिलसिला बनता है कि जब तलाक हो जाती है तो उमूमन देखा जाता है कि बच्चों का जो रुझान है वो माँ की तरफ ज़्यादा होता है और वो वालिद को इग्नोर कर देते हैं। तो इस मौके पर आप ये फरमाएं कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चों का जो रुझान है ये वालिदा की तरफ ज़्यादा हो जाता है, वालिद को छोड़ देते हैं वो, और वालिद साहब जो है वो बेचारे फिर आजमाइश में ही आते हैं। कई एक ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी वालिदाओं को भी ओल्ड हाउस में छोड़ा होगा। तो अगर ऐसा कभी कुछ किसी ने किया है, करें हिम्मत, करें हिम्मत। आपके ये बूढ़े वालिदैन, आपके बूढ़े जो अफराद हैं, ये राहें तक रहे, इनको ले जाइए, इनको ले जाइए। हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम, हमारा दीन हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने का दर्स देता है। आपको बच्चे तो याद आते होंगे, हैं? पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ हैं बाबा जी हैं बाबा, आपको याद आते होंगे, हैं? पोते पोतियाँ याद आते होंगे आपको? अभी तो मैं 1 महीना हुआ यहाँ आए हुए। लेकिन ईद तो आ गई ना। ईद आ गई, बस ईद का दुख है। पोते हैं, पोते पोतियाँ हैं? पोते हैं, नवासे हैं, अच्छा, नवासियाँ हैं, अच्छा, सब हैं। बहुत घूमा हूँ, बहुत कुछ किया है। कितने बच्चे हैं आपके? 8 हैं। अब ये है कि ऐसी खुशी के मौके के ऊपर याद तो किसको नहीं आता। गमगीन है दिल या रसूल अल्लाह, अव्वल आखिर
الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ مدیجہ کے ناظرین، اس میں ابھی آخر میں آپ نے دیکھا کہ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، اکبر بھائی، یہ بھی کلام کے دوران، ابھی جو کلام چل رہا تھا آخر میں، تو وہ ان کو دکھائے گا، یہ یہاں روکیے۔ یہ مدیجہ کے ناظرین، یہ وہ ہیں جنہیں پچھلی دفعہ عید کے دنوں میں ہمارے اسلامی بھائیوں نے جا کر یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، اور آج الحمدللہ 1 سال کے بعد ہمارے اسلامی بھائی نے جا کر دیکھا تو ان کے چہرے پر پوری داڑھی ہے۔ مدنی چینل چل رہا ہے، مدنی چینل بھی چل رہا ہے الحمدللہ، نماز کی بھی الگ جگہ، نماز کی الگ جگہ وغیرہ ہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ اب یہ کہ وہ جو آپ نے جو ڈائیورس کا جو پوچھا تھا، اس میں یہ ہے کہ اولاد کو تو ماں اور باپ دونوں کے ساتھ وہی سلوک رکھنا ہے جو قرآن و حدیث کا بیان ہے، یعنی وہ ون سائڈ نہیں ہو سکتی، اس کو والدین کے ساتھ اپنا حسن سلوک جاری ہے۔ بھلے ماں باپ ہو جاتی ہے علیحدگی، اگر علیحدگی ماں باپ کی ہو گئی ہے تو اب وہ دونوں میاں بیوی نہیں رہے، اگر طلاق ہو گئی دونوں کی تو وہ دونوں میاں بیوی نہیں رہے، لیکن آپ کے دونوں ماں باپ ضرور رہے، آپ کا رشتہ ماں باپ سے ختم نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور وہ قائم رہنا چاہیے، اور ایک کے لیے دوسرے کی حق تلفی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ ضرور میں عرض کروں گا کہ عموماً اولاد کی اٹیچمنٹ ہے نا، یہ ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ شروع سے وہ ماں کو پرورش کرتا ہوا زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک عورت ہوتی ہے، اس طرح بیٹی کی اٹیچمنٹ ہے نا وہ ابو سے والد سے زیادہ ہوتی ہے، اور ماں سے بیٹوں کی اٹیچمنٹ کچھ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ایک ہے، کہیں کہیں تھوڑا مختلف ہوتا ہوگا، بلکہ موسٹلی اسی طرح یہ نظام چل رہا ہوتا ہے۔ مگر یہ ہم تو خیر یہیں جا سکتے ہیں اور گئے، یہ لیڈی اولڈ ہاؤس بھی ہے، ہاں ہیں، تو وہ بھی ہیں وہاں بھی، مطلب کہ بس نظام ہوتا ہوگا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اس میں حامد بھائی بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو حامد بھائی آپ تو شروع سے اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، تو تمام معاملات کو اور یہ ساری گفتگو کو دیکھ کر آپ کے کیا تاثرات، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اکثر نوجوانوں میں ایک بات ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے کہ جب ہم 12 سال کے ہوتے ہیں تو ماں باپ، اگر ہم گھر سے نیچے اترے ہیں کھیلنے کودنے کے لے کے جانے کے لیے، تو ماں باپ شور کرتے ہیں، مارتے ہیں ان کو، کیوں جاتے ہو گھر سے باہر، گھر میں بیٹھ کے کھیلا کرو۔ یہاں پہ بچوں کے دل میں ماں باپ کی عزت کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ ایک بات یہ، جب 15-16 سال کے ہوتے ہیں تو جب ان کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کمانے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے، جاب کرنی ہوتی ہے یا اپنا کچھ کام کرنا، تو ماں باپ اس کو بولتے ہیں کہ نہیں تجھے ابھی پڑھنا ہے، وہ ٹھیک ہے باپ کی بات مانتا ہے، پڑھتا ہے وہ۔ جب وہ کالج ختم کرتا ہے، انٹر کر لیتا ہے، تو ماں باپ تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اب میں کوئی کام کروں، اب میں کوئی اپنا بزنس کروں، میرے باپ کا اتنا پیسہ ہے، میرے باپ مجھے 5-6 لاکھ روپے دے، میں اپنے کو کام اسٹارٹ کر دوں۔ تو باپ بولتا ہے نہیں، جو میں اپنا دھندا کر رہا ہوں نا، کوئی بھی کام کر رہا ہے، ہمارے ساتھ کپڑے کا کام کر، کوئی بھی اسی میں میرے ساتھ ایڈجسٹ ہو، اس کا دل نہیں ہے وہ کام کرنے کا، پھر زبردستی اس کو وہ کام کروانا۔ یہاں پہ پھر اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت کم ہوگی۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد کافی مسائل ہوتا ہے، اگر وہ جو بیٹا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے کے لیے جا رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے، تو باپ اسے پوچھے گا کہاں جا رہا ہے، کب تک آئے گا، حالانکہ بیٹا بولتا ہے ابو میں 25 سال کا ہو گیا ہوں، میں اتنا چھوٹا تھوڑی نا کہ مجھ سے کوئی پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے باپ ہے، بیٹا ہے، پر ہر چیز میں اگر بیٹے سے پوچھا جائے گا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، پھر پیچھے سے ماں کہتی ہے، پیچھے سے ماں کان میں کہے گی بیٹا ابو کو بتا کے جانا، سب کچھ کر کے جانا، ورنہ ابو ناراض ہو جائیں گے، تو پھر آگے چیکا چیکی ہوگی۔ اب کیا کرے اولاد، بچپن سے 12-13 سال کی عمر سے ہی بچے کے دل میں ماں باپ کی محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر شادی کے بعد بیوی بھی آ جاتی ہے تو پھر 2 ہو جاتی ہیں،
تو تنگ آ کر پھر اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دو اور کیا. بیسک کامن سینس کی بات تو یہ ماں باپ جتنا بھی تنگ کہہ رہے ہیں, ماں باپ جتنا ہی بولے آپ کو, پر ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑنا تو ایک بیوقوفی. کون ایسا شخص ہے, اتنے سارے ماں باپ میں دیکھے ہم نے بھی آپ کے سامنے, ایسے کون اولاد ہے جو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آ جائے؟ ہمت کیسے ہو نا, تو ہمت کیسے ہوتی چھوڑنے کی؟ بھائی اسی طرح جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس طرح ماں باپ کی باتوں کو دل پر لیتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اس طرح کی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی تو ماں باپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی آپ کا جو کہنا ہے نا, لیکن اگر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ عمر دے اور اگر یہ بڑے ہو جائیں تو جب وہی بچہ جو 12 سال کی عمر سے ماں باپ کو عجیب و غریب اس کی سوچیں بدل رہی ہیں, اگر اس کے والد اتنے بڑے ہو گئے, یعنی اتنی عمر اس کو اگر نصیب ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے کا بھی بیٹا ہو جاتا ہے, اب جب اس کا پوتا 12 سال کا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, اور جب اس کا بیٹا خود اب اپنے اس کے پوتے کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ نہیں کر, یہ نہیں کر, یہ نہیں کر, یہ نہیں کر, وہ نہیں کر. اب اگر دادا کو یاد رہے تو دادا کو چاہیے کہ بیٹے کو ادھر بٹھا کر پوچھے کہ بیٹا مت کر, یہ میں نے تیرے ساتھ کیا تھا نا تو تیرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تھی. تو اس کے اب بیٹے کی سمجھ میں باپ کی بات بھی نہیں آئے گی, نہیں آپ کو نہ پتہ چلے. اب وہ الٹا بولے گا, وہ زمانہ کچھ چھوڑتا, یہ زمانہ کچھ اور ہے. اور وہ سیم چیز جو اس کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میرا باپ میرے ساتھ کیوں کرتا ہے, موسٹلی تقریباً سیم چیز جب یہ باپ بنتا ہے نا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اصل میں اس کی وجوہات ہوتی ہیں. وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ اولاد اور باپ کی عمر کے ساتھ ساتھ تجربات میں بھی فرق ہوتا ہے. اب جب ایک بچہ 2 یا 3 سال کا ہوتا ہے نا, یا 1.5 یا 2 سال کا لے لیں, تو دسترخوان پر پڑی ہوئی پتیلی کو اگر وہ ہاتھ لگانے جائے گا گرم تو باپ اس کو منع کرے گا نا. اب یہ مثال دے رہا ہوں گویا کہ اگر بیٹا وہ بچہ بولے کہ مجھے باپ نے پتیلی سے پکڑنے سے کیوں منع کیا, تو پتہ یہ ہے کہ اصل پتیلی چونکہ گرم ہے, اس گرم ہونے کا پتہ اس کے والد کو ہے, اس وقت اس کے بچے کو نہیں ہے. یہ یاد ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ آپ جیسے کہ آپ کی عمر تقریباً 19-20 سال کی آپ کی عمر ہے, ٹھیک ہے نا, مثال دیتا ہوں. اب سمیہ ہے تو سمیہ چھوٹی ہے, اب آپ سمیہ کو وہ شیشے کا برتن دو کہ اس کو کچن میں رکھ کر آ جاؤ, تو آپ اس کو کیا بولے گے, سمیہ سنبھال کے جانا, گر نہیں جائے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری اور سمیہ کی عمر میں فرق ہے, میں نہیں گراؤں گا, امید یہی ہے, لیکن اس سے گر سکتا ہے. تو آپ چونکہ اپنی عمر کے حساب سے اس کی عمر کو تقابل کر رہے ہیں, تو آپ اس کو سمجھانے کے لیے بیٹھیں گے. اب وہ بولے کہ مجھے کیوں سمجھانے کے لیے بیٹھے ہو, تو آپ بولو گے کہ سمیہ آپ چھوٹی ہو, آپ سے گر سکتا ہے. تو ہمیشہ بڑی عمر کا جو ہے نا وہ اپنے تجربے کی وجہ سے اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ماں باپ کبھی اولاد سے حسد نہیں کر سکتے. واہ. یعنی ماں باپ کو کبھی اولاد سے حسد ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ان کی ترقی ماں باپ کی خوشی ہی کا باعث بنے گی. حسد کون کرے گا کہ جو سامنے والے کی ترقی سے چڑھتا ہو, اس کی ترقی اس کو تکلیف دے گی. اولاد کی ترقی ہمیشہ ماں باپ کو خوشی دے گی. اس لیے ماں باپ کبھی بھی اولاد کا حسد نہیں کریں گے, ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہیں گے. یہ بات یہاں میں آپ کی بات کو یہ کنٹینیو ضرور کروں گا کہ جو والدین وجہ یا بلا وجہ اور مسلسل ٹوکتے ہیں نا, وہ یہاں پر تھوڑا بہت نقصان اٹھاتے ہیں. اور ٹوکنے کا ایک انداز ہوتا ہے, وہ ٹوکنے کا انداز ہمارے یہاں سمجھانے کا انداز اتنا درست نہیں ہوتا. اور 12 سال میں یہ نہیں کرو, 19 سال میں یہ نہیں کرو, 25 سال میں یہ نہیں کرو, تو آپ نے اس کو اس طرح تو ٹوکا, لیکن 10 سال میں تو باقاعدہ آپ کو کہا گیا ہے کہ اگر اولاد بیٹا نماز نہ پڑھے, بولا نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھاؤ. آپ نے اس وقت تو کچھ بھی نہ کیا تھا, اس وقت تو آپ کا موڈ بھی نہیں خراب نہیں ہوا تھا, اس وقت آپ نے پوچھا بھی نہیں تھا کہ نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی. تو خود والدین کا ایک اپنا کانسیپٹ بھی تھوڑا سا چینج ہے, جو کہ اولاد بھی عموماً دیکھ رہی ہوتی ہے, تو وہ بھی اتنا پازیٹیو نہیں لیتی ماں باپ کی باتوں کو. لیکن یہاں پر میں اولاد کو, جو حامد نے ایک طرح سے یوں سمجھے کہ کئی نوجوانوں کی ترجمانی کی ہے,
کہ 12 سال سے لے کر مطلب کہ ایک شادی کی عمر تک میں اس طرح کی مطلب باتیں جو ہے نا یہ اولاد کو فیل ہوتی ہیں. تو اب یہ فیل ہونا یہ ایک نیچر ہے. ماں باپ نہیں سمجھائیں گے تو سمجھائے گا کون؟ ماں باپ کو سمجھانا چاہیے. اولاد کو اس میں چیرنا نہیں چاہیے, اس میں اولاد کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, کہ اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میری خیر خواہ میں میرے ماں باپ سے زیادہ میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا, میرے ماں باپ سے زیادہ میرا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا. یہی کہیں پڑھا تھا کہ ایک بیٹا جو ہے وہ کھیتی باڑی کر رہا تھا, تو سخت دھوپ تھی. اب وہ باپ جو تھا وہ بار بار آتا, کہتا بیٹا بہت دھوپ ہے تھوڑا کام کم کرو, بہت دھوپ ہے تھوڑا کام کم کرو. اب بیٹا نہیں ابو ابھی آتا ہوں, ابا ابھی آتا ہوں. تو تھوڑی دیر ہوئی تو وہ مان ہی نہیں رہا تھا, تو اس نے کیا کیا اپنے اس کے پوتے کو اٹھایا اور پوتے کو لے کر کھیت میں بیٹھ گیا. اب بیٹے نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا آیا تو تھوڑی دیر تو اس نے دیکھا, پھر ایک دم آیا اور اپنے والے, ابو پتہ ہے اتنی گرمی ہے, یہ بیٹا دھوپ لگ رہی ہے, اور چلے اس کو اٹھا کے اٹھ کے چلا گیا. بیٹا میں بھی یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ تیرا بیٹا ہے, تو میرا بیٹا ہے. تیری تکلیف کا میرے کو تیری تکلیف یہی تو مجھے محسوس ہو رہی ہے. جس طرح بہت پیاری بات کی, بہت پیاری بات کی. تو یہ اصل میں عمر کے ساتھ ساتھ اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب بیٹا گھر نہیں آ رہا ہوتا نا تو یقین مانو ماں باپ کو ٹینشن ہو رہا ہوتا ہے. تو بچے کہتے ہیں کہ اس پہ پریشانی کی کیا بات تھی. ٹھیک ہے بیٹا, جب تم باپ بنو گے نا تب تم سے پوچھوں گا, جب تمہارا بیٹا گھر نہیں آ رہا ہوگا اور تم جب گیلری میں کھڑے ہو کر بیٹے کا انتظار کرو گے نا, اور باپ کو اللہ نے عمر دی, عقل دی اور محبت اور پیار سے سمجھانے کی صلاحیت دی, اب تمہارا باپ گیلری میں تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولے گا بیٹا کیا کر رہے ہو, بولے گا آیا نہیں ابھی تک, تو وہ بولے گا بیٹا میں بھی یہی کرتا تھا جو تجھے اچھا نہیں لگتا تھا, تو بھی یہی کر رہا ہے, اب تیرے بیٹے کو بھی اچھا نہیں لگے گا. تو بولے کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ یہ ایک نیچر ہے ماں باپ کا. دیکھیں ماں باپ کے نیچر کو سمجھیے. اس وقت اولاد کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ماں باپ کے نیچر کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یار یہ آپ کے ہمدرد خیر خواہ ہیں, آپ کی تکلیف کا ان کو احساس تھا. پڑوسی یا دوست لے کر نہیں بھاگا تھا بچپن میں جب آپ کو مطلب کہ وہ پیٹ خراب ہو گیا تھا, آپ کا پیٹ میں درد ہوتا تھا, آپ کے سینے میں درد ہوتا تھا, آپ کو نظر ہو جاتا تھا. یہ ماں باپ ہی ہوتے تھے جو لے کر بھاگا کرتے تھے. انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں آپ کے لیے ایک محبت ڈالی ہے. اگر یہ محبت ہی دل میں نہ ہوتی تو پیدا ہوتے ماں دودھ کیوں پلاتی آپ کو؟ باپ دھوپ میں جل کر آپ کے لیے کما کر کیوں لاتا ہے؟ یہی وہ محبت ہے جو آپ کی کسی بھی اٹیمپ کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تجربہ یہ کہتا ہے غلط, یہ صحیح نہیں ہو رہا, اور آپ ایکسپیرینس آپ تجربہ کر لیجئے گا کہ والدین کے باتوں پر جو لوگ عمل نہیں کرتے یہ عموماً نقصان اٹھاتے ہیں, کیونکہ وہ تجربہ ہوتا ہے ماں باپ کو. وہ پہلے سے نقصان اٹھا کر بعض اوقات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پھر ایک عمر گزاری بھی ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں میں اولاد کو چاہیے کہ والدین کی باتوں کو ایسا دل پہ نہ لیں اور یوں ماں باپ کے متعلق اپنے دل میں کوئی برا خیال نہ لے کر آئیں, بلکہ ہر بات پر میرا مشورہ یہ اولاد کو ہر بات پر یہ غور کرے کہ یار میرے والد نے سمجھایا نا, میری امی نے سمجھایا نا, صحیح سمجھایا ہوگا. یہ آپ کو ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے امی, اب آپ کو کوئی ناجائز کام کا تو کہہ نہیں رہے, آپ کو کوئی اچھے ہی کام کا کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اس پہ فائدہ ہوگا, امی ابو کی سمجھ میں نہیں آ رہا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں چھوڑ دیجئے. اگر امی ابو کا دل توڑ کر وہ کام کرنے بیٹھیں گے نا وہ آپ کو نقصان ہی دے گا, بھلے لاکھ فائدہ نظر آتا ہے. اور ایک بار امی ابو کی بات مان کر, جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو, آپ وہ راستے پر چلے جس پر آپ کے امی ابو کہتے ہیں, اگر وہ راستہ آپ امی ابو کی اطاعت کر کے چلیں گے انشاءاللہ آپ کو راستے پہ فائدہ ہوگا ہی ہوگا. ایک باپ بیمار تھا, 4 بیٹے تھے, بیمار تھا والد, تو 4 بیٹوں میں ایک نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو کہ آپ والد مجھے دے دو, میں اس کی خدمت کروں گا, اور جو جائیداد ہے نا ابو کی اس سے میں اپنا حصہ وڈرو کرتا ہوں, میرے حصے کی جائیداد بھی آپ لے لینا, مجھے صرف ابو دے دو, میں جانوں میرے باپ کی خدمت جانے. اب وہ 3 جو تھے وہ ان کا دماغ عجیب تھا, بولا یار یہ تو اور کیا فائدہ, ایک تو خدمت سے بھی جان چھٹی, اس کا حصہ بھی ہم کو ملے گا, تو ڈبل فائدہ ہو گیا. ٹھیک ہے آگے بڑھے, تو جائیداد والد کا انتقال ہو گیا, تھوڑا سا بیٹے نے رکھا,
خدمت کی جو خدمت کر سکتا تھا، اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. اس نے حسب وعدہ باپ کے جائیداد سے ایک حصہ نہیں لیا، اور وہ جو اس کا بچا ہوا حصہ تھا بھائیوں میں تقسیم ہو گیا. ایک دن اس کو خواب آیا بیٹے کو کہ فلاں جگہ پر 100 دینار پڑے ہوئے ہیں، وہ لے لو. اس نے خوابی میں پوچھا کیا اس سے برکت ہے؟ کیا اس سے برکت نہیں ہے. صبح اٹھ کے اس نے اپنی بیوی سے خواب بیان کیا، تو بیوی نے کہا کہ جا کے دیکھو، اچھا ہے، غریبی دور ہو جائے گی. ہمارے حالات کیسے ہیں؟ عورت ویسے اکساتی زیادہ ہے. نیک عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر عورتیں اکساتی زیادہ ہیں. تو وہ بولا نہیں جانا. وہ نہیں گیا. اگلی رات پھر خواب آیا، پھر یہی ہوا کہ 100 دینار فلاں جگہ پہ پڑے ہوئے، تم جا کے لے آؤ. تو اس نے کہا اس سے برکت ہے؟ کہا اس سے برکت تو نہیں ہے. اس نے پھر ریفیوز کر دیا کہ وہ نہیں، میں نہیں جاتا. تیسری رات پھر خواب آیا. اس نے پھر پوچھا کہ وہ کہا کہ 100 دینار فلاں جگہ سے لے لو. تو شاید برکت ہے؟ تو بولا ہاں. اب وہ اٹھا اور جگہ گیا. اس جگہ کو جا کر دیکھا تو واقعی اس کو 100 دینار ملے. تو 100 دینار لے کے جب آ رہا تھا تو راستے میں اس کو ایک مچھلی والا ملا. اس کو مچھلی خریدنی تھی. بولا کتنے کی؟ بولا 2 دینار کی. اتنا ہوگا؟ تو اس سے 2 دینار کی مچھلی لی. گھر آیا، مچھلی کاٹی، اس میں سے قیمتی ہیرا نکلا. وہ ہیرا بیچا تو اتنی دولت نکلی. کتابوں میں لکھا ہے کہ باپ کی خدمت، یعنی باپ کی خدمت کے لیے اس نے دولت کو چھوڑا، لیکن باپ کی خدمت کا انعام ایسا تھا کہ یہ اتنا پیسے والا بن گیا کہ جیسا کوئی پیسے والا نہیں تھا. تو ماں باپ کی خدمت کا انعام. ایک بچے کے بارے میں نے پڑھا کہ اگلے روز اس کا پیپر تھا، رات ماں بیمار تھی، اس سے پوری رات ماں کی خدمت کی، پوری رات ماں کی خدمت کی، اور پیپر کی تیاری نہ کر سکا. اگلے روز وہ پیپر دینے کے لیے جب کمرہ میں گیا تو اب سوال سامنے آ گیا، لیکن کیونکہ وہ یاد نہیں آ رہا تھا تو پیپر کا وقت جو تھا نا وہ جا رہا تھا. ٹیچر بھی پریشان کہ آ ہی نہیں رہا اس کے ذہن میں. پوری رات جاگے تھا، پوری رات جاگ کر خدمت کی تھی ماں کی. تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیان ہے کہ قدرتی طور پر جتنے سوال تھے نا ان سب کے جواب میرے سامنے جیسے کہ لکھے ہوئے تھے، اور میں گویا کہ دیکھ کر لکھ رہا ہوں. اور یوں کرتے کرتے میں نے پورا پیپر دیا اور سب سے اچھے نمبر میرے آئے. ماں کی خدمت کا انعام. ایسے میں نے باپ کی خدمت کے، ماں کی خدمت کے، بالخصوص اطاعت کے، کہ اولاد کی سمجھ میں نہیں بھی آتا اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے. میرا مشورہ یہ تمام اولاد کو کہ ماں باپ کی اطاعت کریں اور انہیں کسی طور پر بھی گھٹیا نہ سمجھیں. اور ماں باپ کو چاہیے کہ ٹھنڈے رہیں. جو بزرگ، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، بزرگوں کو چاہیے کہ بالکل ٹھنڈے رہیں، کوئی مطلب کہ ایسی نہ کریں. آئیے امیل سنت کا بندی گلدستہ دیکھتے ہیں. تو اب ہم نے اپنی زندگی اللہ اللہ کر کے گزارنی ہے. اس عمر میں ایک بہت بڑا امتحان یہ غصہ بہت آتا ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے. ذرا مزاج کے خلاف منہ سے کسی کے بات نکلی، ہماری زبان جو ہے وہ پھر اس کی خبر لے لیتی ہے. یعنی ہمارے سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. اور وہ زبان کہ جو 32 سپاہیوں کے پہرے میں پھاٹک کے اندر بند ہے، وہ زبان بڑی تگڑی ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں طاقتور ہو جاتی ہے. اور بس وہ ذرا کچھ اپنے مزاج کے خلاف ہوا، یہ پھاٹک کھلتا ہے، 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کے زبان نکلتی ہے اور اسٹیٹ فائر شروع کر دیتی ہے. لڑا لڑی نہ گالا گالی نہ چیخا چیخی کر دیتی ہے نا. تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. بھلے اپنے کو لگے کہ میں حق بات پر مجھے غصہ آ رہا ہے، مگر چپ کرنا ہے. کہ وہ جیسے ہمارے بہت پرانے متقف ہیں، سکھر سے تشریف لاتے ہیں ہر سال، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے. تو یہ بیچارے یہ خود ابھی بول رہے تھے کہ بوڑھا اور بچہ ایک ہی ہوتا ہے. تو اس لیے بوڑھاپے میں بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو بالکل صحیح کر رہے ہیں، ہوتا غلط ہے کہ عقل بچے جتنی ہوتی ہے. تو اس لیے مطلب
कुफले मदीना इंशाअल्लाह लगा रहेगा तो आफियत रहेगी। मन समत नजा, हदीस पाक में मन समत नजा, जो चुप रहा उसने नजात पाई। अच्छा, वरना आप में से कई ऐसे होंगे बेटे से बिगड़ी हुई होगी, बेटी से बिगड़ी हुई होगी, अगर घर में बच्चों की अम्मी है उससे ठनी भी होगी, अब वो भी बेचारी बुढ़िया, तो अब ये कभी वो फायर कर देते होगी, कभी आपका फायर खुल जाता होगा, बदसुकूनी और गुनाहों का सिलसिला, बेटे भी बेसार, कभी ये बुढ़ा बुढ़ी लड़ते रहते हैं भी, तो फिर माज़अल्लाह वो मरने की तमन्ना करती है औलाद कि ये जल्दी जाए, जगह खाली हो, हम सुकून का सांस लें। ये हकीकत है। जवान औलाद बेजार हो जाती है माँ बाप से, बूढ़े माँ बाप से। हाँ, जो बूढ़े माँ बाप बाखलाक होते हैं इनके मामले में इंटरफेयर नहीं करते, वो कर रहे देते हैं, जब तक शरीयत हुक्म ना दे कि इनको समझाओ, नहीं समझाते, इनके मामले में इंटरफेयर नहीं करते ना, तो ये औलाद बोलते मेरा बाप बहुत अच्छा है, मेरी माँ बहुत अच्छी है। आपको अपनी औलाद के साथ जो है ना, अव्वल तो बात बात में इनको समझाना नहीं है। आप समझोगे मैं अच्छा कर रहा हूँ लेकिन उनको अच्छा लग नहीं रहा होता, प्रॉब्लम ये। तो इसलिए गलत कामों में कामयाबी नहीं करनी है, क्योंकि अपनी चलती नहीं है, तो इसलिए आंखों से देखे खाली और दिल से सब्र करे, उनके लिए दुआ करे। अच्छा, और जब भी कभी ऐसी बात हो भी जाए ना, तो आप अपनी औलाद को दुआएं देंगे ना, तो इनसे इनकी हौसला अफजाई होगी। ए बेटा अल्लाह तुझे साथ हज नसीब करे, ए बेटा तुझे बार बार अल्लाह मीठा मदीना दिखाए, मेरे लाल आज तू मेरे लिए दवा लाया, अल्लाह तुझे तंदुरुस्त रखे, तुझे दवा की मोहताजी ना हो। ऐसी दुआएं देते रहेंगे ना, मक्के मदीने की और इस तरह की तंदुरुस्ती की, ईमान की सलामती की, बेहिसाब जन्नत में दाखिले की, तो औलाद जो ना आपसे मोहब्बत ना करे तो मुझे बोलना। आ गया ख्याल हमारा, अगर कोई ईद वाले दिन नहीं आया, यही आया होगा शाम को, रात को आया, तो उससे अच्छा तो मदनी जनरल वाले थे, नहीं खाना भी खिला के गए हमको। ये अल्लाह की पनाह, ये बहुत अजीब आदत होती है। माँ बाप को ताना और तंज की आदत नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई। अब याद आई है, अरे अभी इतने अरसे के बाद आया है, अरे बेटा आ बहुत अच्छी खुशी हुई तेरे आने पर, बहुत खुशी हुई। आज याद आई है, क्या लाया है, ये क्यों ले आया, ये को आने का टाइम है, ऐसा आना था तो तेरे को आना नहीं चाहिए था। तो वो आइंदा बोलेगा, चलो खुद ही बोल दिया बाने आना नहीं चाहिए था, आइंदा नहीं आएंगे। तो वाकई ताना तंज तनकीद, इससे यार बच जाएं, एक काश हम बच जाएं। कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर हनफी काबीना यूके से अर्ज गुजार हूँ। ओल्ड हाउस का मार्ज वजूद में आना बुनियादी तौर पर साइड इफ़ेक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि इक्तिसादी तरक्की की वजह से जब लोगों ने शहरों का रुख किया तो इनकी आमदन का दारोमदार खेती बाड़ी की बजाय नौकरी पर आ गया। अब 18 साल तक के बच्चे और 65 साल से ऊपर के बूढ़े नौकरी के काबिल न होने की वजह से अपने घर के कमाने वाले अफराद पर माली तौर पर डिपेंडेंट हो गए। शुरू में कमाने वाले सिर्फ मर्द ही होते थे, घर की औरतें बच्चों और बूढ़ों की देखभाल करती थी, लेकिन अखराजात की ज़्यादती ने मुआशरे को इस बात पर मजबूर कर दिया कि औरतें भी कमाना शुरू करें। ख्वाहिशात की ज़्यादती और इनको पूरा करने की धुन में जब औरतों ने भी काम करना शुरू किया तो अब बच्चों और बूढ़ों की देखभाल कौन करे। दूसरी तरफ औलाद की आज़ाद ख्याली की सोच के सबब इनके अपने ही वालिदैन बच्चों के लिए बोझ बनना शुरू हो गए। अपनी आज़ाद ख्याली और ख्वाहिशात की पैरवी ने मर्द और औरत दोनों को मजीद आमदन की धुन में अपने बूढ़े वालिदैन को ओल्ड होम में डालने पर मजबूर कर दिया। ये एक अलमिया तो है ही, लेकिन अब इस अलमिया का शिकार बच्चे भी हो रहे हैं। यूरोपियन ममालिक में जहाँ माँ और बाप दोनों काम करते हैं, वहाँ उनके बच्चों के लिए भी ऐसे इदारों का क़याम कई सालों से मार्ज वजूद में आ चुका है, जहाँ वालिदैन अपने कम सिन बच्चों को काम पर जाने से पहले उस इदारे के हवाले कर देते हैं और काम से वापसी पर उनको उठा लेते हैं। मुआशी तरक्की की धुन, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। क्या एक मुसलमान ऐसी सोच का शिकार भी हो सकता है? मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे डॉक्टर ज़ीरक थे यूके के। आइए एक और कॉल सुनते हैं।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्मान अली अतारी इटली से अर्ज कर रहा हूँ। भाई साहब, आपका सिलसिला ओल्ड हाउस ये देखने की सादत हासिल हो रही है। इससे पहले भी आपने वालिदैन के हकूक़ पे बयान फरमाए हैं। तो भाई साहब, ओल्ड हाउस ऐसे भी तो बन सकता है कि जो एक ही घर के अंदर बच्चे भी रहते हैं और वालिदैन भी रहते हैं। तो जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे उनसे पूछते नहीं हैं, बिलखुसूस यहाँ यूरोपियन ममालिक में तो ऐसा नॉर्मल है कि बच्चे अपने वालिदैन से सारा दिन बात नहीं करते, कई दिनों तक मतलब वालिदैन का शायद चेहरा भी ना देखते हो। क्या इधर ऐसी लाइफ है कि सुबह बच्चा घर से निकलता है और शाम को आता है, अपनी मर्जी से आके खाता है और सो जाता है, तो बेचारे वालिदैन घर में पड़े रहते हैं। तो क्या हम इसको भी कहेंगे कि घर के अंदर वाला ओल्ड हाउस? नहीं, घर के अंदर चलो ठीक है, वो उठाकर निकाल तो नहीं दे, लेकिन ये भी अगर औलाद कर रही है तो कोई सही तो नहीं कर रही है कि माँ बाप घर में रहते हुए भी ये मतलब इसके बाद इतना टाइम नहीं है कि वालिदैन के पास जाकर बैठे दो बातें करे, सलाम करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में पढ़ा था, ये जब भी घर से निकलता था ना माँ को सलाम करते हुए जाते, और माँ वहाँ से इनको दुआएं देती थी, माँ वहाँ से इनको दुआएं देती थी। तो ये शुरू से ही एक अंदाज़ हमारा चला आ रहा है कि माँ दुआएं देती थी और माँ से इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी और माँ को सलाम किया जाता था। तो अल्लाह करे कि घर के अंदर माँ बाप की इज़्ज़त हो, माँ बाप का एहतराम हो, माँ बाप का अदब हो और माँ बाप के साथ उसने सुलूक की आदत मिले, और जो गैर मुस्लिमों वाला जो हम मुसलमानों में जो अंदाज़ रच बस गया है, अल्लाह करे कि वो ख़त्म हो जाए। आइए एक और कॉल सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओल्ड हाउस के हवाले से निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज़ है, बाज़ औक़ात तो घरों में ही इतना माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि वालिदैन का घर में रहना बहुत ही उनके लिए मुसीबत नजर आ रहा होता है, तो फिर वो आसरा ढूंढने के लिए किसी ओल्ड हाउस में निकल जाते हैं और वहाँ भी सुकून नहीं पाते हैं। तो घरों के माहौल को ज्यादा दुरुस्त करने के लिए, ताकि वो इस ऐसा सोचे ही ना कि घर में इतना उनको आसानी से उनको ट्रीट किया जाए ताकि वो किसी बाहर जाने के हवाले से, तो ऐसा भी होता है कि वो घर के माहौल से तंग आकर भी ऐसा रुख कर लेते हैं। तो ऐसों के लिए भी मदनी पुल इरशाद। देखिए, मैं तो ये बात करूँगा कि हमारे यहाँ ना बोलने की तमीज़ नहीं है, यानी दिल तोड़ना, तंस करना, ताना देना, तनकीद करना। औलाद बोलती है तो माँ बाप को बुरा लगता है, माँ बाप बोलते हैं तो औलाद को बुरा लगता है। बोलने में भी हमारे यहाँ जो है ना लफ्ज़ों का इंतखाब नहीं है, बहुत ज़्यादा जज्बातियत है हमारे अंदर और बेसब्री है, क़ुव्वत बर्दाश्त ना होने के बराबर है। तो अब ऐसी सूरत हाल में घर का माहौल भी जैसा है वैसा आप जानते हैं, तो वो अब सुकून ढूंढने के लिए ओल्ड हाउस का रास्ता लेते तो वहाँ कौन सा सुकून मिलेगा। घर में अपना खून जब सुकून नहीं दे पाता है तो बाहर मतलब कि गैर आदमी कैसे सुकून देगा। तो इन चीज़ों से बिल्कुल घर में बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा करनी चाहिए कि अगर माँ बाप से मिसागत वो औलाद को अगर तकलीफ़ है भी तो औलाद को चाहिए कि सब्र करे। मैं एक ही बात जानता हूँ। लेकिन इसमें ऐसा जैसे ये जो कॉल है तो हमें भी कुछ इस किस्म का लगा कि वो बाज़ बर्दाश्त नहीं हुई, बात बर्दाश्त नहीं हुई। तो यहाँ पर चूँकि अब हो सकता है ये चैनल्स के जो प्रोग्राम है ये ओल्ड हाउस में भी देखे जा रहे हो, तो ऐसा होता है कि बाद औक़ात को ऐसा स्टेप उठ गया हमारा, अब हमने जज्बात में आकर अपना घर छोड़ दिया है और हो सकता है अभी सिलसिला भी देख रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि हम जाकर खुद ही चले जाएं, क्योंकि बच्चों ने नहीं निकाला था, मैं ही गुस्से में आकर निकल गया हूँ, तो अब क्या करना चाहिए? सब पाँव भारी पड़ जाते हैं, अब गए ना दोबारा। सब हालात ऐसे होते हैं कि वो भी समझ जाते हैं कि यार ये लगता है कि इनको भी खुशी हुई होगी, पाँव भारी पड़ जाते हैं। लेकिन मशवरा है कि अटेम्प्ट करने में हरज नहीं है, कोशिश कर लीजिए, कोशिश कर लेनी चाहिए कि हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब कि वो मुस्कुरा कर तरकीब बना लेनी चाहिए। फ़ोन अगर बेटे का नहीं आए तो खुद कर ले, या क्या पूछता नहीं है, यूँ करके थोड़ा यूँ नहीं मजाक, वो तो थोड़ा सा वो जो है ना बेटा क्या हाल है, पूछता नहीं भी नहीं बोला, मैं वापस लेता हूँ। बस सलाम बेटा क्या हाल है, ठीक हो, काफ़ी दिन हो गए आपकी ज़ियारत नहीं की है, तो अगर ज़ियारत हो जाए आपकी देख लूँ तो मेरी आँखें ठंडी हो जाएंगी।
میرا گھر کی بہت یاد آ رہی ہے. تھوڑا اس طرح کی بات کرو تو بولے گا ابا گھر آ جاؤ نا. میں تو انتظار کر رہا ہوں, ابھی آتا ہوں. ابھی آتا ہوں. ہاں تو بس یوں ترکیب بن سکتی ہے. ایک بار کوشش کر کے دیکھیے. واہ. تمام اولاد سے اور والدین سے میں ریکویسٹ کروں گا, مدنی التجا کروں, ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھیے. ہو سکتا ہے کہ گھر آباد ہو جائے اور یہ اولڈ ہاؤس ویران ہو جائے. ایک بار کوشش کر کے دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ کوئی بھلا ہو جائے. اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو بھی قبول فرمائے, ہماری کوششوں کو قبول کرے, اور والدین کا ادب اور احترام نصیب فرمائے, اور ماں باپ ہم سے کبھی ناراض نہ ہو, روٹھے نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے ماں باپ سلامت رہیں, آباد رہیں, خوش رہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے, ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں.